السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالرزاق اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے جناب فہیم اقبال صاحب کا اور آپ تمام مرد و خواتین کا اس پروگرام میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن ایک دینی ادارہ ہے جن میں دینی بیانات، اصلاحی بیانات، دعویٰ ورکشاپس، لیگل اویئرنیس پروگرامز، اسلامک کاؤنسلنگ، میٹریمونیل کاؤنسلنگ، ٹیچرز ٹریننگ پروگرام، اسلامک اسکول مینجمنٹ کورس، قرآن ڈسٹریبیوشن نان مسلمز بھائیوں اور بہنوں کے لیے، ہر جمعہ فوڈ ڈسٹریبیوشن، ہر ٹیوزڈے ریشن ڈسٹریبیوشن، عثمانیہ ہاسپٹل میں فروٹس ڈسٹریبیوشن وغیرہ شمار ہے، اور طبی شعبے میں الف سوسائٹی کی جانب سے فری ہاسپٹل چلایا جاتا ہے جہاں غریب عوام کو فری کنسلٹیشن کے ساتھ دوائیوں کی سہولت ہے، اور کئی سارے بڑے آپریشنز فری میڈیکل کیمپس کے ذریعے سے کیے جاتے ہیں۔ اب میں مقرر جناب فہیم اقبال صاحب کا مختصر سا تعارف آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ جناب فہیم اقبال صاحب کا تعلق ٹیچنگ فیلڈ سے ہے اور آپ اس میں 15 سال کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ بیانات اور جمعہ خطبہ بھی دیتے ہیں۔ فی الحال آپ ہدایہ گروپ آف انسٹیٹیوشنز میں برانچ انچارج کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے جناب فہیم اقبال صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا بیان اللہ کہاں ہے اس عنوان پر کرے۔ جناب فہیم اقبال صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیونکہ تمام عالموں کے رب ہے، اور تمام درود و سلام نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جن کو اللہ نے تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آج کا جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، جیسا کہ ایڈورٹائز کیا گیا ہے، جیسا کہ اناؤنس کیا گیا ہے، وہ ہے اللہ کہاں پر ہے۔ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک میں سوال سے عنوان کی شروعات کرتا ہوں کہ اللہ کے بارے میں کیا جاننا یا انفارمیشن حاصل کرنا کیا ہمارے اور آپ کے لیے کیا ضروری ہے، کیا لازم ہے؟ جیسا کہ ہماری آپ کی لائف میں یا زندگی میں ہم نے بہت سارے عنوانات کے بارے میں پڑھ رکھا ہے، کیا جان رکھا ہے، یا ہمارا آپ جانتے ہیں ایک چھوٹا بچہ اگر کیوں نہ ہو یا ایک بڑی عمر کا کوئی ضعیف آدمی کیوں نہ ہو، ہم نے اپنی لائف میں بہت ساری چیزیں پڑھ رکھی۔ ہم نے میتھس پڑھ رکھا ہے، ہم نے سوشل پڑھ رکھا ہے، سائنس پڑھ رکھا ہے، کامرس کی چیزیں ہم نے پڑھ رکھا ہے، یا بہت سارے انفارمیشن علم ہم جو رکھتے ہیں، کمپیوٹر کیسے چلانا ہے، موبائل فون کیسے آپریٹ کرنا ہے، کیمرہ کیسے آپریٹ کرنا ہے، ہم نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہم کو انفارمیشن ہم نے رکھا ہے، ہم جانتے ہیں۔ یہ تمام جو انفارمیشن ہے چیزوں کے بارے میں آپ کو جو بتلایا ہوں، یہ تمام چیزیں چاہے سوشل ہو، سائنس ہو، میتھس ہو، کامرس ہو، ہمارے آپ کے لیے یہ آپشنل ہے، لیکن اللہ کے بارے میں ہمیں اور آپ کو جاننا یہ آپشنل نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اگر آپ قرآن کی آیتیں پڑھیں گے یا حدیثیں پڑھیں گے، جیسا کہ ہمارا آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام کے بنیادی جو 5 رکن ہیں، اس میں سب سے پہلا رکن لا الہ الا محمد رسول اللہ، اس کلمہ شہادہ کا جو پہلا حصہ ہے وہ اللہ کے بارے میں، یا ایمان کے 6 رکن جس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بھی کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے احادیث میں بھی کرتے ہیں۔ یہ جو 6 رکن ہیں، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان وغیرہ، اس میں سب سے پہلے دیکھیں گے تو پہلا رکن اللہ ہی کے بارے میں، یعنی قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں کہ ہم سب سے پہلے اللہ کے بارے میں جانیں۔ آئیے اللہ کے بارے میں جاننا ہمارے اور آپ کے لیے کیوں ضروری ہے، اس کے اوپر 1 یا 2 ریزنز دیتا ہوں میں، اس کے آگے پھر عنوان کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے بارے میں ہمیں آپ کا جاننا کیوں ضروری ہے۔ آپ اگر غور کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف تھی، آپ اللہ کے نبی اور رسول بنائے جانے کے بعد 13 سال مکے میں تھے، اور باقی کے جو 10 سال سے مدینہ میں تھے۔ آپ اگر غور کریں گے، اس 13 سال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے جو آیتیں نازل کریں، آپ اگر دیکھیں گے قرآن کے سوریں، مکی صورتیں اور مدنی صورتیں آپ کو ملیں گے۔
آپ اگر دیکھیں گے مکی صورتوں کو پڑھیں گے تو اس میں جو مین جو ٹاپکس ہے، جو عنوانات ہے، وہ اللہ کے بارے میں یا پھر پیغمبر کے بارے میں، انبیاؤں کے بارے میں، کہ یہ پیغمبر نے اپنے قوم کو، اپنے لوگوں کو اللہ کا تعارف کیسے دیا، پھر قوم نہیں سننے پر پھر انبیاء نے پیغمبر میں قوم کو کیسے سمجھا، یہ آپ کو ملے گا۔ یا پھر اگر پھر اللہ کے بارے میں ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کے بارے میں نہیں معلومات کریں گے، تو آخرت میں کیا وارننگس ہیں، کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، اللہ نے اس کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ چھوڑ کر جب مدینہ گئے، مدینہ کی 10 سال کی زندگی آپ اگر غور کریں گے، مکے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، مان لو، ایمان لا لو، اور فوری اللہ نے دوسری آیت نازل کر دی کہ نماز قائم کر لو۔ اللہ نے دوسری آیت میں نماز کے لیے حکم نہیں دیا، یا پھر اس کے بعد زکوٰۃ کیسے دینا یہ نہیں بتایا، یا حج کیسے کرنا نہیں بتایا۔ مکہ کے دور میں اللہ نے احکامات کو نازل نہیں کیا۔ اب اگر غور کریں گے مدینہ کی جو صورتیں ہیں یا مدینہ میں جو وہی اللہ نے نازل کیا، اب غور کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے احکامات ہیں وہ پورے احکامات، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یا پھر جو ہے شراب حرام ہے، یا دوسرے چیزیں کیا کیا حرام ہے یا کیا کیا حلال ہے، کیا احکامات ہیں، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مدینہ میں نازل کی۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے جب اللہ کے بارے میں آپ جان لیں گے، واضح طور پر آپ کے پاس علم آ جائے گا، تو پھر عمل کرنے کے لیے آپ کو کوئی مشکل یا پرابلم نہیں ہوگی۔ آپ اگر غور کریں گے ہمارے آپ کی زندگی میں، آپ دیکھیں گے عام طور پر کہ آج عام مسلمان کو عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ بھائی نماز پڑھنا ہے، بھائی 5 وقت کی نماز کیسے پڑھنا ہے؟ بھائی فجر کو بھی اٹھنا، آپ اتنے سردی کے دن چل رہے ہیں، اتنا جو ہے ٹھنڈا پانی ہے، وضو کیسے کرنا، فلاں فلاں سوال۔ روزہ رکھنا ہے، بھائی روزہ رکھنا، بھائی ایک آدھ دن رکھے تو چلتا کیا، بھائی 2 دن رکھے تو چلتا کیا، یعنی اس طرح کے سوال آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا تعارف ان کے پاس صحیح نہیں ہے۔ جتنا ایک مسلمان کے پاس اللہ کا تعارف جتنا کم رہے گا، انفارمیشن کم رہیں گی، اتنا ہی اس کے لیے عمل کرنا مشکل ہوگا۔ آپ اگر صحابہ کے بارے میں، جیسا کہ میں نے ابھی بتلایا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اوپر، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کے بارے میں انفارمیشن 13 سال نازل کی۔ اللہ کون ہے، اللہ کے کام کیا، اللہ کے نام کیا، اللہ کی صفتیں کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کو پیدا کیا۔ اب اس کے بعد صحابہ کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 13 سال کے بعد 10 سال میں مدینہ میں جیسے احکامات نازل کیے، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ نماز کے بارے میں کیوں نازل کرے، یا روزے کے بارے میں کیوں نازل کرے، حج کیوں کرنا۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ مکے سے مدینہ آئے، پہلا سال میں، یعنی کہ جس کو ہجرت کہا تھا، مکے سے مدینہ آنا اس کو ہجرت کہا تھا، پہلے سال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام پہ، مسلمانوں کے اوپر 1 دن کا روزہ فرض کیا۔ جیسا کہ ہمارا آپ جانتے ہیں بہت سارے حدیثیں، صحیح البخاری وغیرہ، صحیح مسلم وغیرہ کی حدیثیں پڑھیں گے، کتاب روزہ میں آپ کو حدیث ملے گی کہ یوم عاشورہ 10 محرم کے دن کا صرف 1 دن کا روزہ فرض تھا۔ اس کے بعد جیسے دوسرا سال آیا، مدینہ کا دوسرا سال آیا، اللہ نے اب قرآن کی آیت نازل کی، سورہ بقرہ آیت نمبر 183 اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لاتے ہو، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگوں جو ایمان لاتے ہو، رمضان کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے جیسے کہ پہلے کی قوموں میں فرض تھے۔ تو صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ کے رسول، گیسو سال، پچھلے سال 1 دن کا روزہ فرض تھا، ٹھیک تھا، ہم رکھ لیے تھے، لیکن جیسے دوسرے سال آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ 2 دن کے روزے فرض کرنا تھا، 5 کرنا تھا، 10 کرنا تھا، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے 30 روزے یا 29 روزے کیوں فرض کرے؟ صحابہ نے ایسے قسم کے سوال ہرگز نہیں کیے۔ یعنی جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا، صحابہ کرنے کے لیے تیار۔ اللہ نے نازل کیا کہ شراب حرام ہے، صحابہ نے فوری عمل میں لایا۔ انس بن مالک رسانو کہہ رہے ہیں، انس بن مالک چھوٹی عمر کے تھے، بولے کہ میں دوسرے صحابہ کو شراب جو ہے دے رہا تھا، سرو کر رہا تھا، اس میں جو ہے عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ رضی اللہ عنہ، دوسرے صحابہ تھے۔ جیسے ہمارے کان میں آواز گری کہ ابھی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی ہے کہ شراب حرام ہوا، تو جس شکل میں شراب تھی اس شکل میں تمام جو ہے صحابہ نے چھوڑ دیا۔ یعنی اللہ کا تعارف جیسے مضبوط ہو گیا تھا 13 سال میں، تو صحابہ کو یہاں پر عمل کرنے کے لیے کوئی پرابلم یا مشکل نہیں۔ تو لیکن آج ہمارے آپ کے لیے پرابلم، اللہ کے بارے میں اتنا تعارف کم ہے ہمارے پاس کہ کوئی بھی احکامات پہ عمل کرنے سے پہلے ہم غیر تو غیر دور کی بات، پہلے ہم اپنے ہی سوال کرنے ٹھہر جاتے کہ بھئی ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، یہ حلال کیوں کرے، وہ حرام کیوں۔
اس واسطے آج کے دور میں ہر دور میں اللہ کے بارے میں جاننا ہمیں آپ کے لیے لازم ہے۔ دوسری دلیل یا دوسرا ریزن کہ ہم اللہ کے بارے میں ہم کیوں جانیں بھائی، ہم اچھا رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اچھی لائف چل رہی ہے، اچھا پڑھ رہے ہیں، اچھا لکھ رہے ہیں، تو اللہ کے بارے میں جاننے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ پڑھیں گے صحیح البخاری حدیث نمبر 100، بڑا آسان حوالہ یاد رکھنے کے لیے، صحیح البخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 100، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب، یعنی کہ قیامت کے ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشانیوں میں سے ایک نشانی بتلا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا، یعنی جو نالج ہے وہ ہلو ختم ہو جائے گی۔ نالج یا علم سے مطلب دینی علم مراد یہاں پر، دنیاوی علم نہیں، یعنی کہ بلڈنگ بنانا، کمپیوٹر بنانا، موبائل فون بنانا، یہ دنیاوی علم ہے، وہ علم تو رہے گا۔ دینی علم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹھا لیں گے، مراد ہلو کر کے، یعنی کہ اگر آپ غور کریں گے جو علم رکھنے والے لوگ تھے، علم رکھنے والی شخصیت تھے، ان کی موت ہوتے جا رہی۔ صحابہ کرام علم والے لوگ تھے، موت ہو گئی، محدث علم والے لوگ تھے، موت ہو گئی، امام جو ہے تھے، موت ہو گئی ان کی۔ تو اس طریقے سے ہلو کر کے جو علم رکھنے والے لوگ ہیں ان کی موت ہو رہی۔ تو اس حدیث کے روشنی میں جو اہم جو پوائنٹ یہاں پر ہمیں آپ کو سمجھنا ہے کہ آج کے دور میں اللہ کے بارے میں جاننا اس بات سے ضروری ہے کہ آسانی سے آج کے دور میں لوگ خالق سے مطلب کریٹر اللہ کو، خالق کو مخلوق میں ملاتے ہیں اور مخلوق کو خالق میں ملاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے آپ نے یہ جملہ بہت مرتبہ سنا ہے، یہ کہتے ہوئے یا ہم نے سنا ہے کہ بھئی مثال کے طور پر اگر کسی کی جو ہے صحت بگڑ جائے، حالت خراب ہو جائے، کسی کو ہارٹ اٹیک آ جائے، کسی کو کینسر ہو جائے، کوئی بڑی بیماری ہو جائے، اور مان لیجئے کوئی ڈاکٹر نے اس کا آپریشن کیا، کوئی ڈاکٹر نے اس کو جو ہے علاج کیا، تو وہ ٹھیک ہونے کے بعد یا وہ شخص یا اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ اگر آپ ٹھیک نہیں کرتے تو آج نہیں بچتے تھے۔ یعنی جو صفت جو اللہ کو دینی تھی مخلوق کو دیتا، یعنی خالق کی صفت مخلوق میں لگا کے ملا دی، یا مخلوق کو خالق کی جو ہے صفت دیتے۔ مثال کے طور پر جھاڑ ہے، بہت سارے جو ہے ہمارے آپ کے جو ہے لائف میں ہم دیکھتے ہیں کہ جھاڑ ہے، الگ الگ جھاڑ ہے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ کوئی اس سے جو ہے نا ترکاری وغیرہ جھاڑ سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، یا پھل جو وغیرہ یا پھول وغیرہ ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ کوئی جو سمجھانے والا ہے اور جو علم نہیں رکھنے والے ہیں، اگر کسی نے سمجھا کہ دیکھو بھئی یہ جو جھاڑ ہے نا ہماری آپ کی لائف میں بہت فائدہ مند ہے، یہ جھاڑ سے ہم کو فروٹس ملتے ہیں، یہ جھاڑ سے ہم کو ویجیٹیبلس ملتے ہیں، یہ جھاڑ سے ہم کو فریشر ملتی ہے، اس واسطے جھاڑ کی جو ہے پوجا کرنا یا عبادت کرنا، نہیں معلوم سے والا جو ہے جائے گا۔ یعنی مخلوق کو خالق کی صفت اس نے دے دی۔ تو اس واسطے آج کے دور میں ایسے بہت سارے ریزنز یا وجہ ہے یا بہت سارے چیزوں میں لوگ مخلوق کو خالق کی جو صفت دیتے ہیں۔ تو آج کے دور میں یا کسی دور میں بھی ہم کو اللہ کا تعارف جاننا ضروری ہے۔ آئیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ہم اور آپ جانیں گے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اور آپ کو اللہ کے بارے میں جاننا لازم ہے۔ اب اس کے عنوان کے آگے بڑھنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایگزسٹنس ہے، اس کے اوپر ایک دو جو ہے مثالیں دیتے ہوئے میں اپنے عنوان کی طرف آگے بڑھتا ہوں۔ بہت سارے ایسے آپ کو لوگ ملیں گے جو اللہ کا ایگزسٹنس یا گاڈ کا ایگزسٹنس سے انکار کر دیں گے یا مانیں گے نہیں۔ تو کیسے ایسے لوگوں کو سمجھائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یا گاڈ کا ایگزسٹنس ہے، یہ دنیا کائنات ایسی نہیں چلی۔ آپ یا ہم ایک پڑھے لکھے، ان پڑھ، جاہل کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ موبائل فون جو ہے بنانے کے لیے میں نے کچھ پلاسٹک وغیرہ لیا اور پھر اس کے اندر کچھ چپس وغیرہ تھے، چپس وغیرہ میں لیا ہوں اور کچھ جو ہے کیبلز کنیکشنز وغیرہ لے کر میں زور سے دیوار پہ مارا اور موبائل فون آ گیا۔ آپ بولیں گے موبائل فون ایسے کیسے بن سکتا؟ ایسے تو بالکل نہیں بن سکتا، یہ موبائل فون اپنے سے آ ہی نہیں سکتا۔ فہیم بھائی، یہ موبائل فون کوئی نہ کوئی کسی نے بنایا ہے، کریٹ کیا تو تبھی تو آیا۔ موبائل فون کو کسی نے مینوفیکچر کیا تبھی جا کے موبائل فون آیا۔ یعنی ایک چھوٹے موبائل فون کو ہمارا ماننے تیار نہیں ہے کہ اپنے سے آ ہی نہیں سکتا، کسی نہ کسی نے اس کو بنایا ہے، مینوفیکچر کیا ہے، ڈیولپ کیا ہے تبھی تو یہ وجود میں آیا۔ یعنی ہمارا ایک چھوٹی چیز کو ماننے تیار نہیں ہے، تو اتنی بڑی جو کائنات ہے جس میں سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، آسمان ہے، اور زمین آسمان کے بیچ میں اتنے سارے مخلوق ہے، انسان ہے، جانور ہے، پرندے چرندے، اتنے ساری چیزیں، تو ہمارا آپ سمجھتے ہیں کیا ایسے اپنے آپ سے جو آ جائے گی؟ ایک مثال سمجھنے کے لیے، مثال کے طور پر ریگستان ہے اور ریگستان میں مان لیجئے اونٹ کے قدموں کے نشان اگر دکھتے ہیں تو یہ بڑا آسان ہے اندازہ لگانے کے لیے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے،
تبھی تو اونٹ کے جو ہے نشانہ ہے ریگستان میں. اسی طریقے سے ہم اور آپ سمجھتے ہیں یعنی کہ ایک اونٹ کے قدموں کے نشان سے ہم آپ اندازہ لگائیں کہ اونٹ گزرا ہوگا. تو اتنی بڑی کائنات جو سسٹمیٹک طریقے سے چل رہی ہے, رات ہو رہی ہے, دن ہو رہی ہے, جیسا کہ لائٹ ابھی ڈالیں, جیسے لائٹ ڈالتے لائٹ آ گئی, روشنی آ گئی, کیا رات اور دن جو ہو رہی ہے کیا ایسے فوری جو ہے رات ہوئی دن ہو رہی ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی نشانی بتلا رہے کائنات میں کہ رات تھی پھر ہلو سے دن ہو رہا ہے, دن تھا ہلو سے رات کی طرف جا رہے ہیں ہم, یعنی ٹرانزیشن جو ہو رہا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کائنات میں. یا زمین میں کچھ نہیں تھا, زمین میں بھی اللہ نے بارش کو برسایا, جھاڑ اگ رہے ہیں یہاں پر, بہت سارے چیزاں جو آ رہے ہیں زمین سے, یعنی اللہ کی نشانیاں ہیں کائنات میں. اللہ ایسی صبح اور شام بہت سارے نشانیاں بتا رہے ہیں. اس علم کو کہا جاتا ہے علم کونیہ, یعنی ہر انسان, جو بھی انسان کہیں پر بھی رہنے والا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے تمام نشانیوں کو, اس کو رات اور دن, صبح اور شام اپنی زندگی میں بار بار اس نشانی کو بتا رہے ہیں. علم کونیہ سے کوئی بھی انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے خالق ہے, کریٹر ہے, کوئی نہ کوئی گاڈ ہے جو تمام چیزوں کو چلا رہا ہے. اب جو سوالات ہیں وہ گاڈ کون ہے, وہ گاڈ کہاں پر ہے, اس کے کام کیا ہے, اس کے نام کیا ہے, اس کے صفتیں کیا ہیں, اس نے کن کن چیزوں کو پیدا کیا وغیرہ, اس علم کو کہا جاتا ہے علم شریعہ. تو اس سوالات کے جوابات کو ہمیں اور آپ کو جاننے کے لیے قرآن اور احادیث کا مطالعہ کرنا پڑے گا. تو جیسا کہ آج کا عنوان ہے اللہ کہاں پر ہے, اللہ کہاں پر ہے, اس سوال کے جواب دینے سے پہلے میں چند آپ کو اصول سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ ہم اور آپ اپنی لائف میں ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جو اللہ کہاں ہیں کہ بہت سارے جواب دینے والے رہیں گے. تو کیسے سمجھائیں گے, چند اصول سمجھیے آپ تاکہ ہم اور آپ سمجھانے میں بڑی آسانی ہو جائے. سب سے پہلی چیز, ایمان کے 6 رکن ہیں, جیسا کہ ہم نے آپ نے بہت مرتبہ سنا ہے, پڑھا ہے وغیرہ, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے, صحیح مسلم جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1, یا پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 177. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان کے 6 ارکان, 5 ارکان اس سورہ میں, سورہ فرقان کے آیت نمبر 1 اور 2 پڑھیں گے تو تقدیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. ایمان کے 6 ارکان مطلب اللہ پر ایمان, آخرت کے دن پر ایمان, فرشتوں پر ایمان. فرشتے کیا لاتے ہیں, کتابیں لاتے ہیں, کتابوں پر ایمان, چوتھا رکن. کتابیں کس پر لاتے ہیں, پیغمبر رسولوں پر لاتے ہیں, رسولوں پر ایمان. چھٹا اور آخری تقدیر پر ایمان. یہ ایمان کے 6 رکن ہیں. اچھا, اس سے پہلے ایک بنیادی ایک اصولی بات کہ ایک مسلمان کے لیے دینی علم حاصل کرنا ہے تو بنیادی ذریعے کیا ہے. آپ بولیں گے بنیادی ذریعے قرآن ہے. اللہ سبحانہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایک جو قرآن ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا, رمضان کا مہینہ تھا. اسی طریقے سے آپ قرآن کی آیت پڑھیں گے. دوسرا اصول اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہم کو, سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 پڑھیں گے. یعنی کہ ایک مسلمان کے لیے قرآن پہلا ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا, دینی علم, اور دوسرا ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. قرآن کی وجہ سے بہت سارے آیتیں ہیں, ایک آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. اس کے بعد تیسرا جو ذریعہ ہے کہ قرآن کو کیسے سمجھیں گے, احادیث کیسے سمجھیں گے, صحابہ کے طریقے پر. جیسا کہ قرآن کی مشہور آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورہ بقرہ کی آیت میں ہمیں اور آپ کو ایک اصول دے رہے ہیں کہ صحابہ کے طریقے پہ ہم کو دین اسلام سمجھنا ہے. تو بات واضح ہو گئی. دین اسلام کے کچھ بھی بات ہم کو جاننا ہے, سمجھنا ہے, معلوم کرنا ہے تو 3 بنیادی ذریعے ہمارے لیے, قرآن اور احادیث کے ساتھ صحابہ کیسے سمجھے تھے, صحابہ کا منہج کیا تھا, یہ ہمارے آپ کے لیے جاننا ضروری ہے. بات واضح ہو گئی. اب آئیے اس کی روشنی میں جو پہلا اصول دینے جا رہا ہوں میں, ایمان کے 6 رکن, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. مثال کے طور پر, اب ایمان کے جو 6 رکن میں سے مثال کے طور پر فرشتوں پر ایمان. اگر مان لیجئے آپ نے, ہم نے کہیں پر پڑھا ہے یا کہیں سے سنا ہے, بھائی فرشتے بولو تو ایک بلو کلر کی لائٹ رہتی, تو آپ بولیں گے بلو کلر کی لائٹ اللہ نے کہا ہے قرآن میں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کہا, صحابہ نے ایسے مانا. کہا آپ بولیں گے ہرگز ایسا تو کہیں پر بھی نہیں آیا, یا کوئی کہنے لگا یا کوئی کتاب میں پڑھا بھائی فرشتے بولو تو ایک دم گرین لائٹ والے رہتے. آپ بولیں گے بھائی کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں بولے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے؟ بالکل نہیں بولے. یا پھر کوئی آپ کو ڈرائنگ کر کے بتلا رہا یا کارٹون ڈال کے بتا رہا کہ فرشتے وہ تو 2 پر والے رہتے, کیا اس طریقے کا ایمان رکھیں گے؟ آپ بولیں گے ایمان کہاں سے رکھیں ہم, کیا اللہ نے قرآن میں ہم کو بتلایا کہ فرشتے وہ تو 2 پر والے مانو, یا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں بتایا, یا پھر جو صحابہ نے ایسے ایمان رکھا؟ ہرگز نہیں رکھا. تو ایسا ایمان ہمارا اپنے رکھ سکتے. اسی طریقے سے ایک آخرت کے ضمن میں
ایک مشہور جو بات بہت معاشرے میں مشہور ہے کہ آخرت کے ضمن میں پل صراط کا مرحلہ ہے جو ہر مسلمان ہر انسان کو گزرنا ہے اس پہ سے. تو ایک مشہور بات ہے معاشرے میں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر بقرعید کے موقع پر جانور اچھے سے اچھا خریدو کیونکہ پل صراط میں تیزی سے ہم کو نکال کے لے کے جائے گا. آپ بولیں گے یہ بات تو مشہور ہے معاشرے میں, یہ بات کیا ماننا, کیا اللہ نے کہا ہے قرآن میں, کہیں پر آپ پڑھیں قرآن میں؟ آپ بولیں گے بالکل قرآن میں ایسی تو بات اللہ نے نہیں کی. یا حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا کہ جانور اچھا خریدو عید الاضحیٰ میں آپ کو پل صراط پر تیزی سے گزارے گا. آپ بولیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے نہیں بتایا. یا پھر کیا صحابہ کا ایسا ایمان تھا کہ جانور اچھا خریدو تاکہ پل صراط پہ فائدہ ہوگا؟ نہیں. آپ بولیں گے ایسا ایمان آخرت کے بارے میں معاشرے میں مشہور ہے, اللہ نے نہیں بتایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, صحابہ نے نہیں سمجھا, تو ہمارا ایمان ایسے نہیں رہ سکتا. آئیے ایک آپ کو مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. ایمان کے ارکان میں سے انبیاء پر ایمان آنا, اللہ کے پیغمبر پہ ایمان آنا. اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ لگ بھگ 25 انبیاء کا نام ہم کو قرآن میں بتلا رہے ہیں. آدم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ 25 انبیاء کا نام بتلا رہے ہیں. تو 25 انبیاء پہ ہمارا نام ہے. کیا اس سے ہٹ کر بھی اور بھی پروفٹس یا جو ہے رسولوں کے بارے میں ہم کو بتلایا گیا جو قرآن میں نام نہیں آیا؟ ہاں, اور بھی ہے. کوئی بتلا سکتا ہے ایک آدھ نام جو قرآن میں نہیں آیا؟ چلیں میں ہی آپ کو بتلایا. اگر آپ احادیث وغیرہ پڑھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر کا ذکر کر رہے ہیں جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج کے ڈوبنے کو روک دیا تھا. اس پیغمبر کا نام ہم کو حدیث میں مل رہا ہے یوشع بن نون. یوشع بن نون اس پیغمبر کا نام اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتا رہے ہیں ہم کو. تو ان جو 25 انبیاء پر بھی ایمان لائیں گے اور جو نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں بتلا رہے ہیں جو قرآن میں نہیں آیا اس پر بھی ایمان لائیں گے. بات واضح ہو گئی. اب اس سے ہٹ کر معاشرے میں مثال کے طور پر کسی نے یہ کہا کہ بھئی فلاں بھی پیغمبر کی طرح ہے یا فلاں بھی پیغمبر جیسے ہیں, ان پر بھی ایمان لا لو. کیوں بھائی؟ ان کے چاہنے والے, ان کے ماننے والے بہت سارے ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں. ان کے چاہنے والے چائنا میں ملیں گے, جاپان میں ملیں گے, ویتنام میں ملیں گے, منگولیا میں ملیں گے, بہت ساری جگہوں پہ پھیلے ہوئے ہیں. یا ان کے لائکس وغیرہ بہت ہے سارے ہیں, یا ان کے یوٹیوب پہ بہت سارے ویوز ہیں. تو اس واسطے فلاں گروہ ہے, فلاں شخص ہے جو ان کو بھی پروفٹ کی طرح مانے, کیونکہ بہت سارے چاہنے والے تو ہمارا مان لیں گے. آپ بولیں گے اللہ نے قرآن میں نہیں کہا ان کے بارے میں, نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حدیث میں نہیں بتایا, تو ہمارا کسی بھی شخص کے کتنے بھی لائکس ہونے ہوں گے یا کتنے بھی چاہنے والے ہوں گے, کتنے بھی ویوز ہوں گے, تو ہمارا پہ کہ ایمان نہیں لا سکتے. تو ایمان ہم کو ان چیزوں پہ لانا ہے جیسا کہ اللہ نے ہم کو بتایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, صحابہ نے بتایا. یہ تمام جو آپ کو مثالیں میں دے رہا تھا ایمان کے رکن میں سے اہم جو اصول ہے آج کے اس ضمن میں, اللہ کہاں پر ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ جو ایمان کے 6 رکن ہیں یہ تمام کے تمام جو ہے توقیفیہ ہے. اس کا علم توقیفیہ ہے. کیا ہے؟ توقیفیہ ہے. یعنی جیسے اللہ نے نازل کیا اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بس ہم کو ایمان کے 6 رکن کے بارے میں اتنا ہی سمجھنا ہے. نہ ہی اس میں اضافہ کرنا ہے نہ ہی کم کرنا ہے. چاہے اللہ کے بارے میں اللہ نے جو بتلایا ہے اللہ کے بارے میں کیوں نہ ہو, یا پھر جو ہے فرشتوں کے بارے میں کیوں نہ ہو, یا پھر آخرت کے بارے میں کیوں نہ ہو, کتابوں کے بارے میں کیوں نہ ہو, پیغمبر کے بارے میں کیوں نہ ہو, یا تقدیر کے بارے میں کیوں نہ ہو, یہ 6 کے 6 ایمان کے جو رکن ہیں اللہ نے جو بتلایا ہم کو اتنا ہی ایمان رکھنا ہے. اس کو کہا جاتا ہے توقیفیہ. ہم اس میں ذرا بھی اضافہ بھی نہیں کریں گے, ذرا بھی کم نہیں کریں گے ایک مسلمان ہونے کے ناطے. یہ ہمارا ایمان ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا, ہم اتنا ہی ہم کو ایمان لانا. فرشتے بولے تو بلو لائٹ, فرشتے بولے تو گرین لائٹ, یہ ہرگز ایمان نہیں لانا. کیا اللہ نے بتلایا ہے؟ نہیں بتلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا؟ نہیں بتلایا. یا اللہ کے بارے میں کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ بولے تو ایسے ویسے فلاں فلاں جو ہم بہت سارے باتیں معاشرے میں سنتے ہیں, ویسا ایمان ہم ہرگز نہیں رکھیں گے کیونکہ اللہ اس کے رسول نے ہم کو نہیں بتلایا اللہ کے بارے میں. تو یہ جو علم ہے توقیفیہ ہے, پہلا اصول. دوسرا چیز آج کے عنوان کے ضمن میں, ایک کوئی بات کے لیے بہت سارے جو ہے الگ الگ رائے یا مشورے آ سکتے ہیں, یا ایک بات کے ضمن میں اختلاف ہو سکتا ہے. اب ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر اختلاف ہو جائے یا اختلاف آ جائے تو ہمارے آپ کے لیے کیا جو ہے اس کے عمل کریں گے, ہم کیسے عمل کریں گے, کس کی بات مانیں گے, کس کی بات چھوڑیں گے, یہ اصول کیا ہے ہمارے لیے. تو آئیے آج کے عنوان کے ضمن میں کہ اللہ کہاں پر ہے, اس سوال کے جواب کے ضمن میں دوسرا جو اصول ہے
کہ اختلاف اگر آ جائے تو ہمارے آپ کے لیے مسلمان ہونے کے ناطے کیا فارمولہ ہے, کیا اصول ہے, کیا کرائٹیریا ہے جس سے ہم اختلاف کو دور کر دیں. مثال کے طور پر ایک مثال ہے تو سمجھنے کے لیے, عید الاضحیٰ کے موقع پر مجھے قربانی دینا ہے, اور مان لیجئے مجھے معلوم نہیں ہے کہ قربانی کے لیے کیا جانور دینا ہے. کیا میں مرغی دوں, مرغی قربان کروں کیا, یا خرگوش دے دوں قربانی کا جانور, قربانی کیا دوں مجھے معلوم نہیں. اب مثال کے طور پر میں معلوم کر رہا ہوں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر میں کس چیز کی قربانی دوں. میں فلاں سے جو ہے دریافت کر رہا ہوں, معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بتلائیے عبد الرحمن کہ جو ہے عید کے موقع پر کیا میں خرگوش کی قربانی دوں یا پھر مرغی کی قربانی دوں. تو عبد الرحمن کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے بھائی, عید کے موقع پر آپ جو ہے گدھے کی قربانی دیجیے. آپ بولے کہ میں سوچ رہا تھا کہ بھائی مرغی کی دوں یا خرگوش کی دوں, ریبٹ کی دوں. آپ بولے کہ ڈونکی کی قربانی دو. پھر مجھے ابھی مجھے مطمئن نہیں دکھ رہا. میں کوشش کرتا ہوں معلوم کرنے کی. میں پوچھتا ہوں عبد الرزاق سے, پوچھ رہا ہوں عبد الرزاق یہ عید کے موقع پر میں کس چیز کی قربانی دوں. تو عبد الرزاق بول رہے ہیں زراف جو رہتا نا بہت اونچا رہتا, زراف کی قربانی دے دو. اب میرے کو اور کنفیوژن ہو رہا, بھائی ایک پہلے والے عبد الرحمن سے پوچھ رہا ہوں تو عبد الرحمن بول رہے کہ بھائی گدھا قربانی دے دو. عبد الرزاق سے پوچھ رہا ہوں, عبد الرزاق بول رہے ہیں زراف دو. چلے آئیے اور ایک جو ہے دریافت کرنے کی کوشش کروں گا. تیسرے شخص سے پوچھ رہا ہوں میں عبداللہ سے کہ عبداللہ عید کے موقع پہ قربانی دینا چاہ رہا ہوں, عید الاضحیٰ کے موقع پر. مجھے الگ الگ جو ہے جوابات مل رہے ہیں. اچھا کیا جانور کی قربانی دوں؟ تو عبداللہ بول رہے ہیں آپ گدھے کی بھی مت دو, آپ زراف کی مت دو, آپ گھوڑے کی قربانی دے دو. بھلا ایسا کیوں؟ کیونکہ آخرت کے ضمن میں آپ معلوم آپ کو کہ جو پل صراط پہ سے جانور جو ہے بڑا تیزی سے بھگا تھا, تو گھوڑا تو بہت تیز بھگا کے لے کے آ سکتا, یا تمام جانور میں گھوڑا تو سب سے مہنگا ہے, مہنگا جانور گھوڑا اگر آپ غور کریں گے لاکھوں کروڑوں میں بکتا ہے. اونچا بھی, ہٹا کٹا بھی رہتا اور موٹا بھی رہتا, پیسوں میں بھی بہت زیادہ ہے. تو گھوڑے دے دو. اب مجھے اختلاف دکھ رہا, کوئی بڑا گدھا دے دو, کوئی بڑا زراف دے دو, کوئی بڑا گھوڑا دے دو. تو ایسے حالات میں جب اختلاف آ جائے دینی معاملات میں, دینی بات میں, تو میرے لیے حل کیا ہے؟ ایک عام مسلمان ہونے کے ناطے مجھے کیسا جو ہے فیصلہ کرنا ہے, یا صحیح بات کیا ہے, میں کیسے جانوں, مجھے نہیں معلوم, اختلاف دکھ رہا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں اختلاف سے نکلنے کے لیے ایک اصول دے رہے ہیں ہم کو, ایک کرائٹیریا دے رہے ہیں. کیا ہے وہ اصول, کہاں پر مینشن ہے؟ آپ اگر قرآن پڑھیں گے سورہ نساء آیت نمبر 59, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لاتے ہو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص طور سے بلیورز کو کہہ رہے ہیں, مسلمانوں کو یہاں پر جو ہے نا خطاب کر رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لاتے ہو, یا ایھا الذین آمنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولو الامر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور آپ کے اوپر جو اولو الامر ہے, جو حاکم ہے, اس کا بڑا وسیع معنی ہو سکتا ہے. آپ کے اوپر آپ کے جو ہے والدین ہو سکتے ہیں, آپ کے استاد ہو سکتے ہیں, آپ کے ادارے کے بڑے ہو سکتے ہیں, آپ کے شہر کے بڑے ہو سکتے ہیں, ملک کے بڑے ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتا. اب لیکن ان سب میں اختلاف دیکھ رہے ہیں آپ کہ آپ کے اوپر جو بھی بڑے ہیں, کوئی بولا کہ بھائی گھوڑا دے دو, کوئی بولا زراف دے دو, کوئی بولا کہ گدھا دے دو, یا کوئی بولا کہ بفیلو دے دو. اب آپ کو اختلاف دکھ رہا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کو یہاں پر ختم نہیں کر رہے, آگے کے حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم فوری پلٹ کر آؤ اللہ اس کے رسول کی بات کی طرف, کہ اس اختلاف کے معاملے کے ضمن میں اللہ نے کیا کہا ہے قرآن میں, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کیا کیا ہے. اگر تم اللہ اور آخرت پر واقع ایمان والے شخص اگر ہیں, ایمان والے اگر لوگ ہیں, تو واپس پلٹ کے آؤ اللہ اس کے رسول نے کیا کہا اس معاملے کے بارے میں. اور یہ بہترین سب سے بیسٹ بات ہے بولے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اختلاف جب دیکھ رہے ہیں تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر ہمارا ایمان ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر, تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم فوری پلٹ کے آؤ اللہ نے اس معاملے میں کیا کہا, پھر رسول اللہ نے کیا کہا. اب یہ اختلاف ہو گیا, جانور کیا ذبح کرنا ہے. اب میں اللہ کی طرف آ رہا ہوں, قرآن پڑھ رہا ہوں, میں کھول رہا ہوں, مسلمان ہونے کے ناطے قرآن پڑھوں, میں سورہ جو ہے فاتحہ پڑھ رہا ہوں, سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوں, سورہ جو ہے آل عمران پڑھ رہا ہوں, سورہ نساء پڑھ رہا ہوں, وغیرہ سورہ پڑھتے آ رہا ہوں. سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 77, سورہ نمبر 22 آیت نمبر 37. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر, بقرعید کے موقع پر, عید کے موقع پر ہمیں آپ کو چاہیے کہ بہیمۃ الانعام کے جانور میں سے قربانی کی. تو بات واضح ہو گئی, اختلاف سے میں بچ گیا ہوں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ بہیمۃ الانعام. بہیمۃ الانعام قرآن کی آیتیں, تفسیر وغیرہ, احادیث وغیرہ میں پڑھیں گے تو 8 قسم کے جانور کے ذمہ بہیمۃ الانعام سے مطلب 8 قسم کے جانور مراد ہیں. ہم نے آپ نے جو ہے بہت مرتبہ سنا ہے اونٹ, اونٹنی, ویسی بیل وغیرہ, یا گوٹ, بکرا, بکری وغیرہ, اس کے جو بھی ہے مؤنث
مذکر مؤنث یعنی کہ میل فیمیل، یہ پورے جانور 8 قسم کے جانور ہیں بہیمۃ الانعام سے مراد یہاں پر. یعنی اختلاف سے بچ گیا، قرآن کی طرف پلٹ کیا مجھے اختلاف سے میں بچ گیا اپنے آپ. اب مثال کے طور پر اور ایک مثال سمجھنے کے لیے، اختلاف کے موقع پر ہمارا اپنے آپ کو کیسے بچائے یا کیسے نکالے، ایک عام مسلمان ہونے کے ناطے بڑا آسان اصول ہے. مثال کے طور پر میں اس جگہ پر نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں، تو میں پوچھ رہا ہوں کہ بھئی قبلہ کہاں ہے، مجھے نہیں معلوم. میں بول رہا ہوں کہ بھئی آپ بتائیے قبلہ کہاں، یا نماز پڑھنا ہے مجھے کیسے پڑھوں. تو آپ بول رہے ہیں کہ بھئی نماز ایسا پڑھنا ہے نا اپنے کو، یہ ڈائریکشن میں پڑھ لیں گے. تو میں بول رہا ہوں کہ بھئی اچھا یہ ڈائریکشن میں پڑھ لیں گے. پھر دوسرے شخص سے پوچھ رہا ہوں میں کہ نماز کہاں پر کیسے پڑھنا ہے، ڈائریکشن کو سے رکھوں. تو وہ شخص بول رہا ہے کہ بھئی سامنے کی طرف پڑھ لو آپ. کیوں سامنے کی طرف؟ وہاں پر اے سی وغیرہ ایسا ٹھنڈا اچھا دکھ رہا تو وہاں ٹھہر کے پڑھ لیں گے. پھر میں اور ایک شخص سے پوچھ رہا ہوں بھائی یہاں پڑھوں نماز کہ یہاں پڑھوں. تو تیسرا شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں اب یہاں پڑھ لیجیے، ذرا پر کھڑکی ونڈو وغیرہ اچھی ہوا دکھ رہی، فریش ایئر آ رہی، یہاں پر پڑھ لیں گے نماز. کوئی بولا کہ یہ طرف پڑھ لو. تو میں اب نماز کے لیے ٹھہرنا چاہ رہا ہوں، اختلاف ہو گیا کہ ایسٹ کی طرف میں ڈائریکشن کروں، ویسٹ کی طرف کروں، نارتھ کی طرف، ساؤتھ کی طرف، کہاں پر کروں، اختلاف مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو عام مسلمان ہونے کے ناطے وہی جو اصول ہے اللہ اس کے رسول نے کیا کہا اس ضمن میں، اگر آپ قرآن پڑھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 144 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو جواب دے رہے ہیں اس آیت کے ضمن میں کہ تم جو ہے مسلمان اگر ہو اور نماز قائم کرنا چاہ رہے ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسجد حرم کی طرف اپنے چہرے کا رخ کرو. اب آپ کے ملک کے مطابق مسجد حرم کا جو بھی ڈائریکشن آتا، مثال کے طور پر ہمارے اس ملک انڈیا والوں کے لیے جو مسجد حرم کا ڈائریکشن ہے وہ ویسٹ کی طرف ہے، ویسٹ کی طرف آتا ہے. ویسے ہو سکتا ہے دوسرے ملک والوں کے لیے ایسٹ کی طرف سے بھی ہو سکتا یا نارتھ کی طرف بھی ہو سکتا ہے، ساؤتھ کی طرف بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ نے واضح طور پر ہم کو بتا دیا ہے کہ قبلے کا رخ جو ہے مسجد حرم کی طرف کرنا، یہ ہم کو جواب مل گیا. اسی طریقے سے ہم مسلمان کے لیے جو بھی اختلاف کی بات آ رہی تو اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹنا ہے کہ اللہ نے اس معاملے میں کیا کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. اب آج کا جو عنوان ہے اللہ کہاں پر ہے، اس ضمن میں اگر آپ سوالات پوچھیں گے چند مسلمانوں سے کہ بھئی اللہ کہاں پر ہے تو آپ کو بہت سارے جواب ملیں گے. کیا جواب مل سکتے ہیں؟ آئیے چند اس سوال کے جواب میں جو الگ الگ لوگوں سے مل سکتے ہیں معاشرے میں، وہ جوابات میں آپ کو بتلا کر اصل جو جواب ہے پھر آپ کو بتلاؤں گا عنوان کے ذمہ میں. اگر آپ پوچھیں بھئی اللہ کہاں پر ہے، کچھ معلوم ہے کہ آپ کو، تو چند لوگ آپ کو ملیں گے بولیں گے ہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے معلوم ہے. اللہ کہاں پر ہے؟ دل میں ہے. اچھا، پھر چند لوگوں سے پوچھا بھئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہاں پر ہے، اللہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مسلمان کے بارے میں جاننا اگر ہے تو بنیادی سوال ہے اللہ کہاں پر ہے. یہ بنیادی سوال ہے کسی مسلمان کے عقیدے کے بارے میں جاننا. تو یہ عام سوال ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اللہ، بعض لوگ ملیں گے کہ کہیں گے اللہ جو ہے دل میں، بعض لوگ ملیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہاڑوں پر کہیں پر ہے. اچھا، پہاڑوں پہ کہیں. بعض لوگ بولیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فلاں خاص جگہ پر ہی ہے. اچھا، خاص جگہ پر ہے. پھر آپ پوچھ رہے بعض لوگوں سے بھائی اللہ کہاں پر ہے، اس نے جو ہم کو پیدا کیا، ہم کو پال رہا ہے، ہم کو پوس رہا ہے، ہم کو ہر چیز جو ہے دے رہا ہے، پرووائڈ کرا، کہاں پر ہوگا اللہ تعالیٰ. تو بعض لوگ بولیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے. آپ بولیں گے کوئی بول رہا کہ بھائی دل میں ہے، بول رہا کوئی بول رہا کہ خاص جگہوں پہ، صرف کوئی مسجد میں ہے، کوئی بول رہا پہاڑوں پہ ہے، کوئی بول رہا کہ صرف پانی کے اوپر ہے، کوئی بول رہا کہ ہر جگہ پر ہے، کوئی بول رہا کہ کہیں پر ہے اوپر کی طرف آسمان میں کہ نہیں معلوم، یا کوئی بول رہا کہ بھائی یہ سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے ابھی ہم کو، ہم اچھا رہ رہے، کھا رہے، پی رہے، ہم سب کریں، اللہ کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کہاں پر ہے ہم کو ضرور نہیں ہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بنیادی سوال تھا کسی کے بارے میں جاننے کے ضمن میں کہ اللہ کہاں پر ہے. جو میں آپ کو حدیث کی روشنی میں آپ کو میں بتلاؤں گا انشاءاللہ. اب اختلاف ہو گیا، کوئی بولا کہ بھئی اللہ سبحانہ تعالیٰ دل میں ہے، کوئی بولا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کہ پہاڑوں پر ہے، کوئی بولا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پانی کے اوپر ہے، کوئی بولا کہ اللہ کے بارے میں جاننا ضروری نہیں ہے، کوئی بولا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بولا تو لائٹ ہے صرف. اب اختلاف ہو گیا. میں عام مسلمان ہونے کے ناطے کیا کروں میں قرآن پڑھوں گا، قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا. تو آئیے اس جو سوال ہے اللہ کہاں پر ہے، آج کا جو عنوان ہے، اس عنوان کا جواب سب سے پہلے میں قرآن کی روشنی میں بتلاؤں گا کہ قرآن کے آیتوں کی روشنی میں اللہ نے اپنے بارے میں کیا کہا ہے، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ہم کو کیا بتلایا، یا تیسری چیز صحابہ کے ضمن میں صحابہ کا اللہ کہاں پر ہے اس سوال کے جواب میں صحابہ کا ایمان کیسے تھا. چوتھی چیز جو مشہور جو ائمہ ہیں، مشہور جو امام ہیں، ان کا عقیدہ کیا تھا، اللہ کہاں پر اس ضمن میں ان کا عقیدہ کیا تھا. اور عنوان کے آخری حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ایک دو باتیں بتلاتے ہوئے آج کے اس عنوان
اللہ کہاں پر ہے کو میں ختم کروں. آئیے سب سے پہلے یہ جو اختلاف ہو گیا ہے کہ اللہ کہاں پر ہے، مختلف الگ الگ جوابات مل رہے ہیں. آخر اس اختلاف کو دور کرنے کے میں اللہ کی طرف پلٹ کے آ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا کہا. قرآن پڑھیں گے آپ تو قرآن کی آیت، مشہور آیت سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان نے اپنے آپ کو ہر جگہ نہیں بلکہ رحمان نے اپنے آپ کو عرش پہ قائم کیا. میرے سوال کا جواب، اس اختلاف کے سوال کا جواب مجھے قرآن کی آیت میں اللہ نے بتلا دیا کہ اللہ ہر جگہ موجود نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. یہ پہلی دلیل. آئیے آگے بڑھتے ہیں. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 54 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو 6 دن میں پیدا کیا اور پھر اپنے آپ کو عرش کے اوپر قائم کیا. دوسری دلیل اسی طریقے سے آپ پڑھیں گے، آگے پڑھیں گے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 3 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو 6 دن میں پیدا کیا اور پھر اس آیت میں فرما رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ نے اپنے آپ کو عرش پہ قائم کیا. آئیے چند اور آپ کو دلائل جو ہے دیتا ہوں میں. قرآن نازل کرنے کے ضمن میں سورہ قدر، امید کہ یہاں پر سب لوگوں کو یاد ہوگا سورہ قدر قرآن کا 97 نمبر کا سورہ ہے. اس سورہ کی اگر آپ پہلی آیت پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لفظ اللہ نے استعمال کیا تھوڑا یاد رکھیے. انا انزلناہ، کیا لفظ استعمال کیا اللہ نے؟ انزلناہ. اور ایک آیت پڑھتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 185 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. انزلہ، قرآن کو نازل کرنے کے لیے اللہ نے لفظ یا ورڈ کیا استعمال کیا؟ انزلہ. پہلی آیت میں کیا تھا؟ انزلنا. اب کیا استعمال کرے اللہ تعالیٰ؟ انزلہ. ٹھیک ہے. اور ایک آیت اگر آپ پڑھیں گے سورہ ہجر آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا ذکر. کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ انا نحن نزلنا. قرآن کے نازل کرنے کے لیے کیا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ؟ نزلنا. پہلے کیا استعمال کرے تھے؟ انا انزلنا ہوں، پھر انزلہ، پھر نزلنا بولے. یا سورہ دخن سورہ نمبر 44 آیت نمبر 3 میں بولے اللہ سبحانہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. ہم نے اس مبارک رات میں نازل کیا، ہم نے رمضان میں نازل کیا، ہم نے لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا. یہ جو لفظ ہے قرآن اگر آپ جو ہے دیکھیں گے یہ جس کا جو روٹ ورڈ ہے نزلہ، نزلہ. یہ جو ورڈ ہے جو قرآن نازل کرنے کے لیے اللہ نے استعمال کیا یا پھر دوسرے آسمانی کتابیں نازل کرنے کے لیے اللہ نے اس جیسے جو لفظ استعمال کیے ہیں، یہ تمام کے تمام قرآن میں ایک نہیں دو نہیں 225 مقامات پر. کتنے مقامات پر؟ 225 مقامات ہے. عام عربی سمجھنے والے سے بھی اگر آپ پوچھیں گے نزلنا، انزلہ، انزلنا کا مطلب کیا ہے، کوئی بھی آپ کو عام عربی جانے والا بولے گا اوپر سے نیچے نازل ہونے والی چیز کے لیے یہ نزلنا کا ورڈ، انزلنا، انزلہ، نزلنا کا ورڈ استعمال ہوگا. قرآن اللہ نے کہاں سے نازل کیا؟ ایک عام مسلمان نے کہے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر سے اپنے پاس سے نازل کیا، یعنی اللہ اوپر ہے اور قرآن کو پھر نیچے بھیجا رہے تو نازل کرنے کا ورڈ اللہ نے استعمال کیا. بات واضح ہو گئی. قرآن میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ 225 مقامات پہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے قرآن کو اوپر سے نیچے نازل کیا. یہ ایک دلیل. اس سے ہٹ کر اور دوسرے دلائل اگر آپ پڑھیں گے سورہ مارج سورہ نمبر 70 آیت نمبر 4 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو فرشتے ہیں، اللہ کے جو فرشتے ہیں، کتنی گنتی ہے اللہ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. یہ جو فرشتے ہیں اور روح الامین سے مطلب جبریل علیہ السلام، اللہ کے تمام فرشتے اور جبریل علیہ السلام یہ تمام کی تمام اللہ کے آسمانوں کی طرف یہ اوپر کی طرف جاتے بول رہے ہیں. تو اس بات میں اس آیت میں بھی دلیل ملی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اوپر ہے تو فرشتے اوپر کی طرف جا رہے ہیں اللہ کی طرف. سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر اچھی بات، ہر اچھی بولی اللہ کے پاس اوپر کی طرف پہنچی ہے. بلکہ ڈسینڈ کیا بولے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ اوپر کی طرف بولے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اسینڈ جس کو انگریزی زبان میں کہتا ہے اسینڈ، یعنی نیچے سے اوپر کی طرف ہر بات اللہ کی طرف پہنچی بولے، یا فرشتے نیچے سے اوپر کی طرف اسینڈ ہو رہے بول کے بولے اللہ سبحانہ. آئیے چند اور دلائل دے رہا ہوں میں. یہ تو چند آیتیں تھے. اس سے ہٹ کر آپ قرآن پڑھیں گے تو بہت سارے آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اللہ کے جو فرشتے ہیں اور بہت سارے چیزیں نیچے سے اوپر کی طرف جو ہے اوپر کی طرف جاتے ہیں. مثال اور ایک مثال اگر آپ پڑھیں گے
سورہ آل عمران آیت نمبر 55 اللہ سبحانہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتلا رہے ہیں، جو ہمارا آپ کا جو عقیدہ جو ہونا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن، کس دن اللہ بہتر جانتا ہے، اس دن ہم عیسیٰ علیہ السلام کو موت دیں گے۔ بول کیا بولے؟ اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کی بھی موت نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ ہمارا آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے واضح طور پر کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ہوئی۔ بہت سارے ایسے انسان ملیں گے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہو گئی، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو موت دیں گے بولے اللہ سبحانہ تعالیٰ، فیوچر کی بات بولے اللہ تعالیٰ، سورہ آل عمران آیت نمبر 55۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو موت دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اوپر بلائیں گے بول کے بولے اللہ تعالیٰ۔ کہاں پر بول رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمارے پاس اوپر بلائیں گے بول کے، اور اس سے بات واضح ہو گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اوپر ہے، اس واسطے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر بلانے کی بات کرے اللہ سبحانہ۔ I will raise عیسیٰ علیہ السلام unto me، میں اپنے پاس عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر بلاؤں گا بول کے بولے اللہ سبحانہ، بات واضح ہو گئی۔ اسی طریقے سے قرآن کے اور بہت سارے آیتیں ہیں جہاں پر اللہ واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ اللہ ہر جگہ نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر۔ چلیے قرآن کے چند آپ کو دلائل دیا ہوں، ورنہ اگر یہ دلائل دیتے بیٹھوں میں، شیخ البانی رحمہ اللہ کے ایک مشہور شاگرد شیخ جمیل زینو فرماتے ہیں قرآن کے ایسے 1000 سے زیادہ آیتیں ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح طور پر کہنے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر ہے بول کے فرما رہے، ایک نہیں تو ایسے 1000 سے زیادہ آیتیں بول کے فرما رہے۔ چلیے چند احادیث، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث سے واضح ہو جائے ہم کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر۔ آئیے اس مشہور حدیث کو ہمارا آپ سن لیں جس کا ذکر صحیح مسلم میں آتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1094 کے آپ آس پاس پڑھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی رسول جس کا نام ہے معاویہ رضی اللہ عنہ۔ معاویہ رضی اللہ عنہ یہ کاتبین وحی تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن کی آیت جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل کرتے، ریویل کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام لکھ لیا کرتے تھے، جو بھی ان کے پاس جو میٹیریل تھا، چمڑا تھا، پتے تھے، جو ہے الگ الگ چیزوں کے، بہرحال لکھ لیا کرتے تھے۔ اس میں سے ایک جو یہ مشہور صحابی رسول ہے معاویہ رضی اللہ عنہ لکھ لیا کرتے تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے اس حدیث میں کہ میرے پاس ایک غلام تھی، سلیو گرل، خاتون، اور اس کو میں نے ایک نوکری دی تھی، جاب دیا تھا۔ کیا جاب تھا؟ کہ میرے پاس کے جو بکریاں تھے، جو شیپ تھے، یہ احد پہاڑ اس کے آس پاس چرانے کے لیے لے جانا تھا، چرانا تھا یعنی کہ کھلانا تھا بکریوں کو اور پانی وغیرہ پلا کے واپس لانا تھا۔ شیپرڈ اس کا کام تھا، شیپرڈ ہم کہتے ہیں نا بھائی، بکریاں چرانے والے کو کیا کہتے ہیں انگریزی زبان میں؟ شیپرڈ، شیپرڈ کا کام تھا، اور اس کے بعد واپس جانا تھا۔ ایک دن جب مجھے پتہ چلا کہ ان میرے بکریوں میں سے ایک بکری کو بھیڑیا، ولف، اٹھا کر لے گیا، پھر کھا لیا، جیسے مجھے پتہ چلا مجھے بہت غصہ آیا، اور اس غصہ آنے کے بعد میں نے اس خاتون کو، اس غلام کو کھینچ کر ایک مارا، اور فرمائے کہ میں بھی آدم کی اولاد ہوں، میں بھی انسان، مجھے بھی غصہ آتا ہے بھائی، ہر انسان کو غصہ آتا ہے۔ اب کوئی بولے کہ بھائی غصہ میرے کو آتا ہے اس لیے میں بہت اچھا ہوں، تو پھر چیک کرانا پڑتا میڈیکلی، غصہ ہر انسان کو آتا ہے، ایک صفت فطرت ہے۔ تو وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ غصہ مجھے آیا، میں نے اس کو کھینچ کے مارا۔ اب عام طور پر کیا ہوتا ہے غصہ آنے کے بعد ہم جو ہے کسی سے لڑ لیتے، کسی کو گالی دیتے، کسی کو بھلا بھلا کہتے، کسی کو کچھ پھینک کے بھی مارتے، بعد میں افسوس کرتے ہیں ارے بھائی اس میں غلطی سے کر دیا، بھائی بہت غصے میں آ گیا تھا، میں سوری وغیرہ بول دیتے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے اس حدیث میں مجھے غصہ آ گیا تھا، میں نے اس کو مارا بھی، لیکن مجھے اب افسوس ہو رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ فرما رہے اس حدیث میں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں پورے اس واقعے کو سنا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میں اب اس خاتون کو آزاد کرنا چاہ رہا ہوں غلامی سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس خاتون کو بلائیے ذرا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے پر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے اس غلام کو جو ہے لے کے آتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 سوال پوچھتے ہیں، غور کریے، 2 سوال اور اس کا جواب سنیے جو ہمارے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے عقیدے کے لیے۔ جیسی وہ خاتون آئی، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس خاتون سے سوال پوچھے اور بولے کہ این اللہ، اللہ کہاں پر ہے؟ تو اس خاتون نے جواب میں کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ایک بعض حدیث میں آ رہا ہے کہ اس خاتون نے اشارہ بھی کیا، بعض حدیث میں آ رہا ہے کہ خاتون نے کہا جواب میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، اور اشارہ بھی کیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال پوچھا کہ بتلا میں کون ہوں؟ تو خاتون نے جواب میں کہا کہ آپ اللہ کے بھیجے پیغمبر رسول ہیں۔ جیسے یہ جواب سننا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ کہا، ہمارے کے لیے یہ سوچنے والی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ یہ جو خاتون ہے یہ ایک مومنہ ہے، اس کو آزاد کر دو گے. یعنی ایک سوال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اصول تھا، جیسا کہ میں نے عنوان کے پہلے حصے میں کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا پھر کسی بھی دور میں اللہ کہاں پر ہے، بنیادی سوال تھا کسی مسلمان کے عقیدے کو جاننے کے لیے. اس ایک سوال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں کہا کہ یہ مومنہ ہے اور اس کو آزاد کر دیا. آپ اگر غور کریں گے وہ جو خاتون تھی، اگر آج کے دور میں اگر ہم ایسے غریب کسی مسلمان سے پوچھیں گے جو مثال کے طور پر ہمارے گھر میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں یا ہم کہیں بازار میں گئے تو کچھ خرید و فروخت کے دوران مل جاتے ہیں، اگر ایسے مسلمانوں سے ہم اللہ کے بارے میں پوچھیں گے یا اللہ کہاں ہے پوچھیں گے تو آپ کو الگ الگ جواب ملیں گے. آپ غور کریے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ایک بکریاں چرانے والے کا بھی عقیدہ واضح طور پر کلیئر، بالکل واضح، اللہ کہاں پر ہے واضح طور پر اس نے کہہ دیا کہ آسمانوں کے اوپر. جبکہ آج کے دور کے مسلمان کا عقیدہ کیا ہے آپ سمجھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بکریاں چرانے والے کا بھی عقیدہ بالکل واضح ہے. آئیے ایک دلیل دیتا ہوں میں احادیث کی روشنی میں. اگر آپ سب سے پہلے تو قرآن کی آیت سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1 پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں معراج کے واقعے کا ذکر کریں. ہم کو مشہور واقعہ ہم نے بہت مرتبہ سنا ہے جو کہ متواتر احادیث سے ثابت ہے. متواتر یعنی کہ ایک زمانے میں ایک وقت میں اتنے صحابہ جو ہے اس واقعے کے بارے میں بتلایا ہے کہ جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہے. متواتر حدیث ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہرحال اس میں اشارہ کر، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں. اگر آپ حدیثیں پڑھیں گے چاہے صحیح بخاری ہو، صحیح مسلم ہو، صحیح بخاری کے بے شمار حدیثیں، صحیح مسلم کے بہت سارے حدیثیں، یا ابن ماجہ، ترمذی وغیرہ کے اتنے سارے حدیثیں آپ کو ملیں گے. اس حدیثوں میں پڑھیں گے وغیرہ آپ اور ایک عام مسلمان سے پوچھیں گے یہ جو معراج کا جو واقعہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تھا. کسی مسلمان سے پوچھے آپ کا سفر تھا، اگر آپ سے پوچھیں گے بھئی سفر کہاں کا تھا، ایک ملک سے بعض دوسرے ملک کی طرف تھا یا قریب کا کہیں سفر تھا، کوئی بھی آپ کو بولے گا مسلمان، ایک عام مسلمان جو تھوڑا بہت بھی رکھے گا کہ آسمانوں کی طرف کا سفر تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کس سے ملے اس وقت، تو کوئی بھی مسلمان کہے گا کہ اس معراج کے واقعے میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور نمازوں کو تحفے میں جو ہے دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پر بلایا؟ ایک عام مسلمان بھی کہے گا کہ آسمانوں کے اوپر اللہ نے بلایا. یعنی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہر جگہ موجود اگر ہوتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کا سفر کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ اتنے سارے حدیثیں آپ کو ملیں گے جس میں واضح طور پہ آپ کو ملے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کو اللہ سے ملاقات کے لیے 7ویں آسمان کے اوپر جو ہے گئے تھے. یہ ایک حدیث سے ہم کو دلیل ملی یا بہت سارے حدیث سے ہم کو دلیل ملی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں بلکہ آسمانوں کے اوپر. اور ایک دلیل اگر آپ پڑھیں گے ابن ماجہ حدیث نمبر 4470 نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے مرنے کے بعد چاہے مسلمانوں کے غیر مسلمان کیسا بھی انسان ہو، اس کے مرنے کے بعد فرشتے روح نکال کر آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں، اس کو آسمانوں کی طرف اللہ کی طرف لے جاتے ہیں اور پھر واپس بھی لوٹا دیتے ہیں. کہاں لے جا رہے ہیں فرشتے؟ حدیث میں پھر سے ہم کو بات واضح ہو رہی کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں روح نکال کر اللہ کی طرف آسمانوں کی طرف لے جا رہے ہیں. آسمان کہاں پر ہے؟ نیچے اوپر ہے؟ اوپر کی طرف ہے. یعنی اس حدیث سے بھی دلیل ملی ہم کو چاہے کوئی بھی انسان ہو، ہر انسان کی روح فرشتے نکال کر آسمانوں کی طرف اللہ کی طرف لے جاتے ہیں. بات واضح ہو گئی؟ چلیے اور ایک دلیل دے رہا ہوں آپ کو حدیث کی روشنی میں. اگر آپ پڑھیں گے کتاب التوحید وغیرہ یا بک آف ونس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ صحیح البخاری وغیرہ کی حدیث 7000 کے اوپر یا پھر سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3375 وغیرہ پڑھیں گے 3304 پڑھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس حدیث میں کہ جنت کے 100 درجات ہیں. کتنے ہیں؟ 100 درجات ہیں. یہ 100 درجات ہیں، 1 درجہ 2 درجے 3 اس طریقے سے 100 لیولز ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک جنت کا جو درجہ ہے اور دوسرا جو درجہ ہے کتنا فاصلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ ایک جو دوسرے جو اس میں درجات کے بیچ میں جو فاصلہ ہے زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنا بڑا فاصلہ ہے ایک جنت سے لے کر دوسرے جنت کا درجات بھی اتنا ہی بڑا ہے بالکل. اور ایسے ایک نہیں دو نہیں بلکہ 100 درجات ہے اور سب سے اعلیٰ
سب سے ٹاپ جو درجہ ہے وہ ہے جنت الفردوس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کبھی جنت کا طلب کرتے ہو, سوال کرتے ہو, جنت الفردوس کے لیے دعا کرو, جو سب سے اعلیٰ جو ہے درجہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس اعلیٰ درجہ جنت کے جنت الفردوس کے بعد اس کے اوپر اللہ کا عرش اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے موجود ہے. اس حدیث سے دلیل ملی ہم کو سنن ابن ماجہ اور صحیح بخاری وغیرہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ نہیں بلکہ عرش کے اوپر قائم رکھے. چلیے حدیثوں میں ایک آخری حدیث آپ کو بتا رہا ہوں میں, ویسے تو بہت سارے آپ کو حدیثیں ملیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 758. فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے, یعنی کہ رات کا جو آخری جو وقت ہوتا ہے, ہم اور آپ جانتے ہیں مشہور لفظ ہے کون سا ہوتا ہے وقت, تہجد کا. اس حدیث کو پڑھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں کہ رات کے اس جو افضل وقت پر, رات کا جو آخری حصہ ہے فجر سے پہلے تہجد کا وقت, اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتواں آسمان کے اوپر سے پہلے آسمان پر نازل کرتے ہیں, اور ہر رات اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر سے پہلے آسمان پہ آتے ہیں, اور یہ ہر بندے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہے جو مجھ سے, یعنی کہ اللہ سے معافی طلب کرے, اللہ اس کو معاف کرنے تیار ہے. کہاں سے آ رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ, ہر جگہ سے آ رہے یا کہاں سے آ رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ اس حدیث میں واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتویں آسمانوں کے اوپر سے پہلے آسمان پہ جو زمینی جو آسمان, جو زمین کے قریب جو آسمان ہے, اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت کرے. یہ پورے احادیث سے ہٹ کر بہت سارے حدیث ہیں جس پہ واضح طور پر دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں بلکہ آسمانوں کے اوپر, عرش کے اوپر. آئیے صحابہ کے ضمن میں صحابہ کا کیا عقیدہ تھا, 2-3 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. اگر آپ قرآن پڑھیں گے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 37, اس آیت کی روشنی میں تفسیر وغیرہ پڑھیں گے یا ترمذی وغیرہ کی حدیث وغیرہ پڑھیں گے, زینب رضی اللہ عنہا کے ضمن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پردے وغیرہ کے ضمن میں باتیں بتلائی وہاں پر. سورہ احزاب آیت نمبر 37. زینب رضی اللہ عنہا یہ فرماتی تھی کہ تمام ازواج, یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وائفز تھے, امہات المومنین ہمارے لیے, یہ جتنے بھی ازواج تھے کسی نہ کسی نے, یعنی کہ کسی کے والد نے, کسی کے بھائی نے, کسی نے فلاں نے, یعنی کہ نکاح کرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن زینب رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ واحد یہ جو زوجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو آسمان والے نے میرا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طے کیا. کس نے نکاح طے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ آسمان والے. یعنی کہ صحابہ کا عقیدہ بھی واضح ہے کہ اللہ ہر جگہ نہیں بلکہ آسمانوں کے اوپر اس لیے فرماتی ہے کہ آسمان والے نے میرا نکاح جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طے کیا. چلیے اور ایک آپ کو حدیث دے رہا ہوں. عائشہ رضی اللہ عنہا کے ضمن میں ابن عباس رضی اللہ عنہ, عائشہ رضی اللہ عنہ بالکل مرنے کے قریب تھے, ڈیتھ بیڈ جس کو کہا جاتا ہے, مرنے کے قریب ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے امہات المومنین, اے میری ماں, آپ فخر کیجئے. آپ فخر کیے, کس بات کے لیے فخر کریے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر سے, 7ویں آسمان کے اوپر سے قرآن کی آیت نازل کی آپ کی پاک دوانی کے اوپر, اور اس آیت کی تلاوت دنیا کی ہر مسجد میں جو ہے کی جاتی ہے. کیا فرما رہے عبداللہ ابن عباس کہ اللہ نے 7ویں آسمان کے اوپر سے قرآن کی آیت نازل کی آپ کے پاک دمنی کے اوپر. عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جو ہے تہمت وغیرہ لگی تھی, تو اللہ نے اپنے پاس سے یعنی کہ اوپر کی طرف سے جو آیت نازل کی اور آپ کی گواہی دی پاک دمنی کی. یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا ہے یا عبداللہ ابن عباس تھانو, اس صحابہ کرام کا بھی عقیدہ واضح تھا کہ اللہ اوپر آسمانوں کے اوپر ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ, دارمی وغیرہ, امام ذہبی وغیرہ کی کتاب پڑھیں گے آپ تو اس میں آپ کو جو ہے یہ روایت ملے گی. عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک سفر سے گزر رہے تھے, اور اس سفر کے دوران ایک جانور کی قربانی جو ہے آپ دینا چاہ رہے تھے, بکرے کی قربانی. تو آپ دیکھتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں, تو ایک بکرے چرانے والا ایک شخص ملتا ہے. اس کے قریب جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مالک کہاں ہے اس کا. تو بکرے چرانے والا کہتا ہے اس کا مالک یہاں پر نہیں ہے. مالک بہرحال کہیں پر تھا, تو چرانے والا بولا کہ مالک یہاں پر نہیں ہے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں, اس کا عقیدہ چیک کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن عمر, اچھا ٹھیک ہے مالک تو نہیں ہے, مجھے ایک بکرا دے دو اور مالک سے کہہ دو کہ بکرا مر گیا. بڑی آسان بات ہے نا بھائی, کہاں گیا بکرا مر گیا. تو اس بکریاں چرانے والے نے آسمان کی طرف, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں, اس بکریاں چرانے والے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا ٹھیک ہے مالک تو خیر ٹھیک ہے, اللہ کہاں پر ہے کہا اس نے. جیسے جملہ کہنا تھا عبداللہ ابن عمر کو بہرحال وہ رونا شروع کر دیے اور واپس اپنی جگہ پہ آ گئے. پھر اس غلام کے بارے میں تحقیق کی, معلوم کیا
عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ میں اس غلام کے بارے میں معلوم کیا، اس کے غلامی سے اس کو آزاد کیا، اور جتنے بکریاں تھے اس کے پاس تمام بکریوں کو خرید کر اس کو تحفے میں دے ڈالا میں۔ خالی اتنا جاننا تھا ان کو کہ اس کا عقیدہ واضح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر، اور پھر میں نے اس کے لیے دعا کی، میں نے کہا جیسا میں تمہیں غلامی سے آزاد کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ قیامت کے دن جہنم کی جو آگ سے تمہیں اللہ بھی آزاد کر دے۔ دعا کرتے ہوئے اس کو دیتے۔ یعنی عبداللہ ابن عمر اور ان کے جو واقعہ اس بات میں واضح طور پر ہے کہ اس غلام نے آسمانوں کی طرف دیکھا، غلام نے آس پاس نہیں دیکھا بلکہ آسمانوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ اللہ کہاں پر ہے۔ یہ صحابہ اکرام سے چند دلائل تھے، چند دلائل دے رہا ہوں میں، ویسے تو بہت سارے دلائل ہم دے سکتے ہیں کیونکہ جو ہے ٹائم کے جو ہے دھیان رکھتے ہوئے جو ہے مختصر میں آپ کو دلائل دے رہا ہوں۔ اب آئیے امام وغیرہ ائمہ کا جو ہے کیا عقیدہ تھا۔ کیا کسی بھی امام نے کہا کہ بھئی اللہ ہر جگہ مانو یا اللہ ہر چیز میں جان لو؟ کیا ایسے طریقے سے جواب ملے ہم کو؟ مثال کے طور پر شرح التحاویہ صفحہ نمبر 288 اگر آپ پڑھیں گے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے سوال پوچھا کہ بتلائیے اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ کہاں پر اس کو نہیں معلوم، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس کسی نے یہ کہا کہ جو ہے اس کو نہیں معلوم کہ اللہ کہاں پر ہے تو پھر اس نے کفر کیا بول کے فرما، یہ کافر ہے بول کے فرما۔ پھر اس نے سوال کیا، اچھا اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اوپر ہے، ٹھیک ہے، لیکن عرش کہاں اس کو نہیں معلوم، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی جو ہے صفحہ کے حوالے کے ضمن میں کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ کا عرش کہاں اس کو نہیں معلوم، گویا کہ اس نے بھی کفر کیا پھر، کیونکہ قرآن میں اللہ نے واضح طور پر کہا آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر ہے، اور اس کے بعد بھی کوئی کہہ رہا ہے کہ ابھی مجھے نہیں معلوم اللہ کہاں پر ہے، اللہ کا عرش کہاں ہے، تو گویا کہ قرآن کے اتنے سارے آیتوں کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سارے تعلیمات کا گویا کہ انکار کرنے والا بن جا رہا ہے۔ آئیے عنوان کے آخری کے حصے میں وہ چند آیتیں جو عام طور پر کچھ لوگ دلائل کے طور پر لیتے ہیں اور یہ بتلانا چاہتے ہیں یا بتلانے کی ثابت یا کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو اس آیتوں کا مطلب تو یہ رہا ہے کہ اللہ نعوذ باللہ ہر جگہ موجود ہے، تو ان آیتوں کے بھی ایک دو حوالے میں آپ کو بتلاؤں گا انشاءاللہ، اور آخری میں اللہ کا عرش کہاں ہے جو ہم کو احادیث کی روشنی میں ہم کو پتہ چلتا ہے وہ بتلاتے ہوئے اپنے عنوان کو میں ختم کروں گا۔ سب سے پہلے اگر آپ قرآن پڑھیں گے سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 7 پڑھیں گے یا اس کی پہلی آیت وغیرہ، تو اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تین لوگ اگر ہو، اچھا سورہ کی شروعات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، اللہ نوز آل، کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ اللہ ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد کسی حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم تین لوگ جب گفتگو کرتے ہو، کونسل کرتے ہو، مشورہ کرتے ہو، چوتھا اللہ ہوتا ہے، یا تم لوگ 5 لوگ جب چار لوگ بات کرتے ہیں تو 5واں اللہ ہوتا ہے۔ دیکھو اس کا مطلب کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ معنی نکالتے ہیں۔ اگر آپ تفسیر ابن کثیر پڑھیں گے، اس آیت کی تفسیر ابن کثیر یا تفسیر قرطبی وغیرہ، یہ تفسیر کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں گے اس آیت کے ضمن میں کہ آیت کے شروعات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتلا رہے کہ اللہ کا علم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم 4 لوگوں کے ساتھ بات کرو، 5 لوگ کے بات کرو، رات میں بات کرو، دن میں بات کرو۔ اس تفسیر میں جو ہے اس آیت کے تفسیر میں ابن کثیر یا قرطبی وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ دل میں جو خیالات آتے ہیں اللہ کو وہ بھی معلوم ہے۔ تم 3 لوگ بات کرو، 100 لوگ بات کرو، 10 لوگ بات کرو، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے وہاں پر، یعنی کہ اس آیت سے مراد علم، اللہ کا علم، اللہ کو معلوم ہے ہر چیز۔ اسی طریقے سے ایک قرآن کی اور ایک آیت جو عام طور پر اس کو بھی جو ہے لوگ بنیاد یا بیس بنا کے کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اس آیت سے تو معنی یہ نکلا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 3 یا سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 84، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ الہ وہ ہے کہ جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں بھی ہے۔ دیکھو اس کا مطلب کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، آسمانوں میں زمینیں بھی ہے۔ اب کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ اگر آپ قرآن پڑھیں گے، عربی زبان اگر آپ جو یہاں پر دیکھیں گے اور پھر لغت وغیرہ چیک کریں گے، اللہ نے جو لفظ استعمال کیا اس آیت میں سورہ زخرف کے آیت نمبر 86 میں، الہ کا لفظ، الہ کا معنی لغت وغیرہ میں ڈکشنری وغیرہ میں دیکھیں گے وہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، وچ از ورشپ، جس کی عبادت کی جاتی ہے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الہ یعنی کہ ہو از ورشپ ہی از ان دا ہیونس اینڈ دی، یعنی کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت کرنے والے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی ہے. یعنی جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ لوگ آسمان یعنی کہ فرشتے اللہ کے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں آسمانوں میں بھی موجود ہے عبادت کرنے والے، اور ہم انسان یا کائنات کی مخلوق جو ہے اللہ کی عبادت کرنے والے زمینوں میں موجود ہے. بات واضح ہو گئی کہ وہ جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ آسمانوں میں بھی موجود ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت آسمانوں میں بھی کی جاتی ہے فرشتے وغیرہ، اور پھر جو زمین میں ہے انسان وغیرہ اللہ کی عبادت زمین میں بھی کرتے ہیں. اور ایک آیت جو عام طور پر بزرگ لوگ ضعیف لوگ یہ عام بچوں کو سمجھاتے ہیں اور یہ جو ہے قرآن کی آیت بتلاتے ہیں. سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 16 کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے شاہرگ کے رکھ کے قریب ہے، کہ اللہ از کلوزر ٹو یو دین یور جگولر وین. اس کا مطلب دیکھو اللہ ہمارے شاہرگ قریب یعنی کہ اللہ ہمارے قریب ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے. اس کا کیا اس کا مطلب یہ ہے؟ تفسیر وغیرہ پڑھیے یا اس کے آیت کے آگے کا حصہ پڑھیے، سورہ قاف کے آیت نمبر 17-18 پڑھیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آگے کی آیت میں کہ یہ جو اللہ کے فرشتے ہیں ہر انسان کے جانب ہر انسان کا اعمال لکھ رہے ہیں. اچھا اعمال بھی لکھ رہے ہیں سیدھے جانب والے فرشتے، بائیں جانب والے فرشتے برا اعمال بھی لکھ رہے ہیں. یعنی کہ اللہ کے فرشتے یعنی کہ اللہ کو ہر انسان جو کیا کر رہا ہے ہر چیز کا علم اللہ کو پتہ ہے. یعنی اس سے مطلب کیا ہے؟ تفسیر وغیرہ پڑھیں گے آپ یا ڈیٹیل میں اور جائیں گے اس آیت کی روشنی میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح طور پر ہم کو بتلا رہے ہیں کہ اللہ قریب ہے، مطلب اللہ کا علم ہمارے سے قریب ہے، اللہ کو ہر چیز معلوم. ہم رات میں کیا کرتے ہیں، دن میں کیا کرتے ہیں، صبح کیا کرتے ہیں، شام کیا کرتے ہیں، ہم کتنے لوگوں میں بات کرتے ہیں، ہم کتنے لوگوں میں بات نہیں کرتے، ہم کیسی بات کرتے ہیں. یعنی کہ یہاں تک کہ کالی رات میں کالے پہاڑ پہ ایک چونٹی بھی اگر گزر رہی ہے تو اللہ کو وہ بھی معلوم کہ چونٹی فلاں جگہ سے جا رہی ہے. اس کمرے میں کتنے جراثیم ہیں، کتنے مائکرو آرگنزمس ہیں، کتنے بیکٹیریا ہے، ہمیں آپ کو نظر بھی نہیں آ رہے، لیکن اللہ کو اس کا بھی ہر ایک کے بارے میں باریکی معلوم ہے. اللہ کا علم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اب آئیے عنوان کے آخری حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش کہاں پر ہے اس بات کو بتلاتے ہیں. میں اپنے اس جو عنوان اللہ کہاں پر ہے اس بات کو جو ہے اس چند حدیث بتلاتے ہیں اپنے باتوں کو ختم کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز اگر آپ احادیث وغیرہ پڑھیں گے یا آیت الکرسی وغیرہ پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 اور اس کے روشنی میں بہت سارے حدیثیں ملیں گے آپ کو. سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 102 وغیرہ جو شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب وغیرہ ہے، یا پھر آپ کو جو ہے بیہقی وغیرہ کی کتاب پڑھیں گے یا ابن خزیمہ کی جو ہے کتاب پڑھیں گے آپ جو کہ صفحہ نمبر پیج نمبر 105 پڑھیں گے، یا پھر بیہقی کی کتاب کی جو ہے صفحہ نمبر 401 پڑھیں گے وغیرہ. تو ان تمام آپ کو جو ہے نا روایتوں میں جو احادیث میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش کتنی اوپر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے آسمانوں کے اوپر جو قیام وغیرہ ہونا ڈیٹیل میں آپ کو پتہ چلے. سب سے پہلی چیز ہم اور آپ جو آسمان دیکھ رہے ہیں پہلا آسمان ہے، اس کے اوپر دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، اسی طریقے سے 7 آسمان ہیں. کتنے ہیں؟ 7 آسمان ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث وغیرہ میں فرماتے ہیں کہ ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان کا جو فاصلہ ہے یہ جو ڈسٹینس ہے تقریباً 500 سال کا فاصلہ ہے. کتنے سال؟ 500 سال کا فاصلہ. 500 سال دوسرے آسمان سے تیسرے سال 500 سال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معراج کی رات میں جو سفر تھا آپ کا 7 آسمان کے اوپر یعنی کہ پورے جو آسمان تھے پوروں کا سفر آپ طے کریں. 500. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 7ویں آسمان کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اوپر کرسی ہے، آیت الکرسی. آئیے ضمن بھی حدیث کو ہم جان لیں جو سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 102 103 5 وغیرہ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو حوالہ ملے گا. آیت الکرسی مشہور صحابی رسول ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں. تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کے سب سے مشہور آیت کون سی ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ عالم، اللہ کو بہتر معلوم، رسول اللہ علیہ وسلم کو بہتر معلوم. ابی بن کعب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار پوچھا. تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے یہی جواب دیا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ اس کے رسول کیوں بہتر جانتے ہیں؟ کیونکہ وہی کس پر آ رہی تھی؟ رسول اللہ علیہ وسلم پہ آ رہی تھی.
تو اللہ نے بتلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوگا نا بھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم, اس لیے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو معلوم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بتلایا, تو اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم. تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی کے بارے میں بتایا کہ قرآن کی سب سے بہترین جو آیت ہے وہ آیت الکرسی. اب اس کے بعد آیت الکرسی کے ذمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا کہ کرسی سے مطلب کیا ہے, کرسی سے مراد کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسی کے ضمن میں مثال دی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ, جو کہ تفسیر وغیرہ میں آپ کو ملے گی. پورا جو میں آپ کو ڈیٹیل واقعہ بتا رہا ہوں, میں تفسیر ابن کثیر پڑھیں گے یا دوسرے تفسیر وغیرہ پڑھیں گے, یا جو حدیث کے حوالے میں آپ کو دیا ہوں میں, ان تمام میں آپ کو ڈیٹیل آپ کو ملے گا. عبداللہ ابن عباس بسانے سے بھی روایت ہم کو مل رہی ہے. مثال طور پر سمجھنے کے لیے ہم اور آپ جو دیکھ رہے ہیں پہلا آسمان, آج سائنس اتنی ایڈوانس ہونے کے باوجود بھی چاند تک بہرحال پہنچے, لیکن وہ جو آسمان ہم جو رات دن صبح شام ہر دن دیکھ رہے ہیں کہ آسمان ہم کو نظر آ رہا, لیکن آسمان کتنی دوری پر ہے آج تک ابھی سائنس اتنی ایڈوانس نہیں معلوم ہے. یہ پہلے آسمان, اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں ہمارا اگر آپ پڑھیں گے وغیرہ تو پلانٹس وغیرہ ہمارا پڑھے ہیں, جیسا کہ پلانٹس ہے, مارس ہے, وینس ہے, ارتھ ہے وغیرہ, 8 پلانٹس. پھر اس میں ستارے ہیں, کتنے ستارے ہیں, تقریباً ملینس آف جو ہے اس میں جو ہے نا کئیوں لاکھوں یا کئیوں کروڑوں جو ہے ستارے ہیں. اور یہ پورے اس کو کہا جاتا ہے ایک گیلیکسی جس کا نام ہے ملکی وے. اب یہ جو سورج جو ہمارے آپ کی لائف میں روزانہ جو سورج آ رہا, کتنا بڑا سورج, خالی اندازہ لگائیے. زمین اللہ کی اتنی بڑی ہے, تو ایسے زمین جو اللہ کا جو سورج اللہ نے جو بنایا ہے, ایسے لاکھوں زمینیں ایک سورج میں سما سکتے ہیں. جو ہمارے آپ کی جو اتنی بڑی زمین ہے اللہ کی, جس میں 7 کانٹیننٹس ہے, اتنا بڑا علاقہ, اتنا بڑا ایریا ہے, ایسے کئیوں لاکھوں زمین یا ارتھ ایک سن میں سورج میں سما سکتے ہیں. اتنا بڑا علاقہ صرف سورج ہے. پھر اس سورج سے بڑھ کر بھی اور بھی کوئی جو ہے پلانٹس وغیرہ ہے. ہاں سائنس ڈسکور کر کے بول رہے ہیں سورج کے جیسے بھی اور کئیوں ایسے پلانٹس ہیں, اسٹارس ہیں, جو ایسے کئیوں لاکھوں سورج اس میں سما سکتے ہیں. یہ اتنے سارے جو ہے پلانٹس ہے, اتنے سارے اسٹارس ہیں اور اتنے سارے مخلوق ہے, یہ تمام کے تمام کہاں پر ہیں. آپ بولیں گے جو پہلا آسمان ہمارا آپ جو دیکھ رہے ہیں, یہ پورے جو اتنے پلانٹس ہیں, اتنے گیلیکسی ہے, پہلے آسمان کے اندر کی بات چل رہی ہے. ابھی یہ پہلے آسمان جو ہمارا آپ روز دیکھ رہے ہیں, ابھی کتنے ہائٹ پر ہے, کتنی دوری پہ, ہم کو نہیں معلوم. یہ پہلا آسمان. اسی طریقے سے دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, اس کے اندر جتنے مخلوق ہیں تمام مخلوق. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جو اللہ کی کرسی کے ضمن میں آپ بتلاتے ہیں, مثال دے کے سمجھاتے ہیں. مان لیجئے اگر ایک ریگستان ہے, ڈیزرٹ ہے, بہت سارے ڈیزرٹ ہے ویسے تو, اگر مان لیجئے ایک ڈیزرٹ ہے اور مان لیجئے آپ کے انگلی میں, فنگرز میں ایک رنگ ہے, اس رنگ کو آپ نے پھینکا تو رنگ بڑا رہتا ہے کہ ڈیزرٹ بڑا رہتا؟ ڈیزرٹ بڑا رہتا. آپ بولیں گے یہ انگوٹھی تو کہاں کھو گئی, کہاں گم جائے گی, ہم کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیونکہ ڈیزرٹ اتنا بڑا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اتنی بڑی جو کائنات ہے, جو اتنے بڑے گیلیکسیز ہے, اتنے سارے مخلوق ہے, اللہ کی کرسی کے سامنے یہ پوری کائنات ایک انگوٹھی کے مانند ہے. بلکہ اتنی بڑی جو کرسی ہے اس کے سامنے مخلوق کے اتنے سارے چیزیں کہ انگوٹھی رنگ کے مانند بھی کوئی حیثیت نہیں. پھر اس کے بعد ڈسکرپشن یا جو ہے ابھی ختم نہیں ہوا بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے عرش کے سامنے یہ کرسی کا کیا مقابلہ ہے, جو کرسی صرف اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے خالی. تو عرش کے مقابلے میں یہ جو پورے روایتیں اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ کی مخلوق میں کیا کرسی سب سے بڑی مخلوق ہے؟ نہیں. اللہ کی مخلوق میں جو اللہ نے جس کو پیدا کیا, جس کو بنایا, سب سے بڑی جو مخلوق ہے اللہ کی, وہ اللہ کا عرش ہے. یہ تو اس عرش کے مقابلے میں کرسی کی کیا کمپیریزن, کیا حیثیت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ اللہ کے عرش کے سامنے میں یہ ویسی عرش کا ڈیزرٹ کی طرح جو ہے کمپیریزن ہے, اور اللہ کی کرسی پہ عرش کے سامنے ویسی چھوٹی انگوٹھی کے مانند ہے. اس عرش پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قائم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح طور پہ قرآن میں فرماتے ہیں الرحمن العرش استویٰ, اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پہ قائم کیا اپنے آپ کو. ہر جگہ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے آپ کو عرش پہ قائم کیا. تو یہ جو حدیثیں وغیرہ آپ جو میں آپ کو حوالے دیا ہوں, ابن خزیمہ وغیرہ, پھر جو ہے نا بہقی وغیرہ میں, یا پھر جو ہے نا بہت سارے اور بھی حدیث کی کتابوں میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 7ویں آسمان کے اوپر, جو میں نے حوالہ دیا تھا صحیح البخاری بک آف ونس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, یہ کتاب التوحید وغیرہ آپ جب پڑھیں گے تو اس 7000 کے اوپر حدیث پڑھیں گے تو اللہ کے جو جنت کے جو درجات ہیں 100 درجات, یہ 7ویں آسمان کے اوپر پھر جنت کے درجات ہیں بھی بول کے فرما رہے ہیں. ایک درجہ, ایک لیول, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پھر ایک درجہ سے لے کر دوسرے درجات لیول کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے؟
500 سال کا فاصلہ ہے بلکہ فرمان. کتنے سال کا؟ 500 سال. ایسی 500 500 500 500 100 درجات تک پہنچیے آپ. 100 درجہ یعنی کہ سب سے اعلیٰ درجہ کون سا جنت کا؟ جنت الفردوس. اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اوپر اللہ کی کرسی ہے, پھر اس کرسی کے اوپر پانی ہے, اور پھر یہ کرسی اور پانی کے درمیان پھر وہی 500 سال کا فاصلہ ہے. اس 500 سال کے فاصلے کے بعد پھر اللہ کا عظیم جو سب سے بڑی مخلوق عرش ہے اللہ کی وہاں پر. اور پھر عرش کو تھامے فرشتوں کے بارے میں ہم کو ان احادیث میں ڈسکرپشن آ رہا, ان کے بارے میں ہم کو پتہ چلا کہ اللہ کے وہ جو پھر فرشتے کتنے بڑے مخلوق ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو داؤد وغیرہ آپ پڑھیں گے حدیث نمبر 4727, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو عرش کے جو تھامے فرشتے ہیں اتنے بڑے فرشتے ہیں, خالی جو ہے ان کی کان کی لوبی, ایئر لوب جسے کہا جاتا ہے, کان کی لوبی سے لے کر کھانے تک جو ان کا فاصلہ ہے اتنے عظیم وہ بھی فرشتے ہیں کہ 700 سال لگ جائیں گے. خالی اتنے بڑے جو ہے خالی فرشتوں کا خالی خاندہ ہے. ایسے فرشتے اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے, اور پھر سب سے بڑی جو مخلوق ہے اللہ کی, اللہ کا عرش ہے جس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی خائن. تو یہ جو آج کا عنوان تھا اللہ کہاں پر ہے, ہم کو قرآن کی روشنی میں, احادیث کی روشنی میں, یا پھر جو ہے صحابہ کا عقیدے کی روشنی میں, یا پھر امام وغیرہ کے جو ہے ان کے جو ہے قول کی روشنی میں, یا پھر عام فطرت جس کو کہا جاتا ہے, اس فطرت کے بھی ایک دو آپ کو باتیں بتایا تھا. مثال کے طور پر یہاں پر معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں, یا دیکھنے والے ہو سکتے ہیں بہت سارے جو ہے لوگوں کے جو ہے معصوم بچے ہوں گے. ان بچوں سے پوچھیے کہ دعاؤں میں آپ لوگ ہاتھ کہاں اٹھاتے, کہاں اٹھاتے ماں ہاتھ دعاؤں میں, کہاں اٹھاتے دعاؤں میں آپ ہاتھ کیسے اٹھاتے, ویسے اٹھاتے, کہاں اٹھائیں گے ویسے اٹھائیں گے, رائٹ. آپ دعا میں اگر بچوں سے پوچھیں گے ہاتھ کیسے اٹھائیں گے, کیا ایسے اٹھائیں گے, یا پھر ایسے اٹھائیں گے پیچھے, یا زمین کی طرف نیچے ہاتھ کریں گے؟ آپ بولیں گے کوئی بھی بچہ اگر ہے جس کو آپ نہیں بھی سکھایا تو دعاؤں میں جو ہے ہاتھ یہ اوپر اٹھائے گا, کیونکہ اس کے فطرت میں کہ اللہ ہر جگہ نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی آسمانوں کے اوپر. جیسا کہ آپ کہتے ہیں بھی ہر ایک سچ بولنا فطرت میں, جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہر انسان کی فطرت میں, اچھی چیزوں کا ساتھ دینا ہر انسان کی فطرت میں, ویسی دعاؤں میں ہاتھ اٹھانا یعنی کہ اللہ جو ہے آسمانوں کے اوپر ہے بچے کے فطرت میں. اور ایک مثال سمجھنے کے لیے آپ اگر غور کریں گے, اس روم میں بھی کیمرہ لگا ہوا ہے ریکارڈنگ کے لیے, کوئی غلط حرکت نہ کرے, کوئی غلط نظر نہ جو ہے کوئی غلط جو ہے چیز نہ کرے. تو کہاں لگا ہوا ہے کیمرہ؟ زمین پہ لگا ہوا ہے, یا سائڈ ٹیبل کے نیچے لگا ہوا ہے, یا دیواروں کے پیچھے لگا ہوا ہے, کھڑکی کے پیچھے لگا ہوا ہے, کہاں لگا ہوا ہے کیمرہ؟ آپ بولیں گے سب سے اوپر جہاں سے سب پہ نظر رکھی جا سکتی ہے ویسی جگہ پر کیمرہ لگائیں, یا جس چورستے پہ جائیں, جس مقام پر جائیں, یا جس سپر مارکیٹ پہ جائے, ایئرپورٹ وغیرہ پہ جائے, آپ بولیں گے اس کیمرے پورے اوپر کے اوپر رہتے. کیوں؟ اوپر سے ہر ایک پہ نظر رکھ سکتے ہیں, آپ نیچے کریں گے تو کہاں سے رکھ سکتے ہیں؟ اتنے عظیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جو آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ موجود ہے. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی رائی کا دانہ لوں ہاتھ میں, اور کوئی کہیں کہ بھائی آپ اس میں جا سکتے, کیا بولیں گے میں کیسے جا سکتا ہوں بھائی, چھوٹا رائی کا دانے کا برابر بھی میں اتنا بڑا ہوں کہ رائی کے دانے کی اس میں نہیں جا سکتا ہوں میں رائی کے دانے میں. تو ہمارا آپ سمجھ رہے کہ اتنا جو عظیم جو اللہ سبحانہ وتعالی ہے, اللہ کا عرش کی تعظیم ہے, وہ ذات پھر کیسے ہوں گی, کیا وہ ہر جگہ کہاں سے آ سکتی؟ آیت الکرسی جو ہمارا پڑھتے ہیں بہت سارے فضیلتیں ہیں, سورہ بقرہ کے نمبر 255 اللہ سبحانہ وتعالی وہاں پر ایک جو لفظ وہاں پر فرما رہے ہیں کہ منزل الذی یشفع عنده الا باذنی یعلم ما بین ایدیہم. تو اللہ سبحانہ وتعالی پر فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا جو علم ہے وہ علم ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے. وسع کرسی السماوات والارض پر اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم اور اللہ کی کرسی جو ہر جگہ پھیل جو ہے یعنی کہ ہر چیز کے اوپر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرسی ہے, یعنی کہ اللہ کا علم, اللہ کا جو نالج ہے, اللہ نوز ایوری تھنگ, یعنی کہ اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ, اس واسطے ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جان سکتے ہیں. اللہ کا علم ہے وہ جو ہر چیز کو جو ہے جاننے والا ہے اللہ سبحانہ. تو بات واضح ہو گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہر جگہ موجود نہیں ہے, بلکہ فطرت بھی ہمارے یہی کہتی ہے, فطرت میں بھی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتویں آسمان کے اوپر عرش کے اوپر ہے. اور یہی بنیادی جو سوال ہے کسی مسلمان کے بارے میں جاننے کا, مسلمان کا عقیدہ جاننے کے لیے, جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آپ کے لیے اسوہ ہے, یہ پیمانہ تھا, ایک کرائٹیریا تھا کہ کسی کے عقیدے کے بارے میں جاننے کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں پر ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ضمن میں جو ہم نے اپنی جو باتیں سنی, اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اور آپ بھی اس پر سنیں, عمل کریں اور دوسرے والوں کو بھی بتلانے والے ہم بنیں. اور جو ایمان وغیرہ کے ضمن میں
جو میں نے اصول وغیرہ بتلایا ہے اس اصول کو ہم جو ہے سمجھنے والے بنے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو جو ہے قبول کر لے اور ہمارے عقیدے کو درست کر دے، اور عقیدہ ہمارا وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، یا پھر صحابہ کا جیسا عقیدہ تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو بھی ویسے عقیدہ والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ تو یہ تھے جناب فہیم اقبال صاحب جو ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہم سب کو اللہ کا مقام قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہترین انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب ہم سوال و جوابات کی نشست کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا۔ آپ نے سوال کیا کہ عنوان کے دوران میں نے ایک لفظ استعمال کیا جو ہمارے آپ کے لیے اصول ہے، ایمان کے رکن کے ضمن میں ہم ہمیشہ اصول کو یاد رکھیں کہ جو جیسا بولا یہ کہیں پر کتاب میں آ گیا، کہیں پر پیپر میں آ گیا، یا کہیں پر کسی سے سن لیے، یا کوئی ٹی وی چینل پہ دیکھ لیے، یا یوٹیوب پہ دیکھ لیے، ہم تو بنیادی اصول یاد رکھیں۔ اصول ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی ضعیف شخص بول دیے تو ان کی بات ہم لے لیں، یا کوئی وائٹ جبے والا اگر ہے تو بولے تو ہم لے لیں، یا پھر جو ہے نا بہت جو ہے لمبی داڑھی والا ہے تو اس کی بات لے لیں۔ ہمارے آپ کے لیے اصول یاد رکھیں کہ ایمان کے جو رکن ہیں، اللہ پر ایمان، یا آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یا تقدیر پر ایمان، یہ 6 چیزوں کے بارے میں بنیادی یہ لفظ یاد رکھے کہ توقیفیہ ہے، یعنی اللہ نے جیسے نازل کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا، ہم اور آپ اتنا ہی ایمان رکھیں، اتنا ہی سمجھنے والے بنے، نہ ہی اس میں کچھ اضافہ کریں، نہ ہی اس میں کمی پیشی کریں، یعنی کہ ایڈ بھی ہم نہیں کریں گے اور ڈیلیٹ بھی اس میں نہیں کریں گے۔ توقیفیہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سورہ نور آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اس آیت کا ترجمہ کر کے اسے سمجھائیے پلیز۔ سورہ نور آیت نمبر 35۔ جزاک اللہ خیراً۔ آپ نے جو ہے ایک آیت کا حوالہ دیا جو عام طور پر ایک معاشرے میں ایک ایسا بد عقیدہ پھیلا ہوا ہے، اس آیت کو جو ہے لے کر اور اس کا ترجمہ کر غلط ترجمہ کر آیت کیا ہے؟ سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض۔ عام طور پر ترجمہ کرنے والے بھی ترجمہ کیے ہیں، اگر آپ غور کریں گے، آپ پڑھیں گے کہ اللہ روشنی ہے، نور ہے، اس کا مطلب اللہ لائٹ ہے، نور ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ عقیدہ ہے۔ دیکھیے ہمارے لیے بنیادی جو ہے بات، جیسا کہ میں نے عنوان میں کہا تھا کہ ہمارے لیے اللہ نے کیا فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث میں، یا صحابہ کا عقیدہ بلیف کیسا تھا۔ اگر آپ تفسیر وغیرہ پڑھیں گے، تفسیر ابن کثیر وغیرہ پڑھیں گے، دوسرے تفسیر پڑھیں گے، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے اس آیت کی روشنی میں تفسیر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض سے مطلب، نور سے مطلب وہاں پر مراد کیا ہے۔ دیکھیے قرآن کی آیت یا حدیث وغیرہ ہے تو مراد کیا ہے، مطلب کیا ہے اس کا، صحابہ نے کیسے ایمان لایا، صحابہ کیسے ایمان لائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 137 میں اللہ ہم کو اصول دے رہے کہ صحابہ کیسے سمجھے تھے، یہ بھی ہمارے لیے بنیادی عقیدہ کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس عنہ فرما رہے ہیں اللہ نور السماوات والارض سے مطلب ہے کہ اللہ شروع کرنے والے ہیں، وہاں پر اللہ از دا اوریجنیٹر آف ہیونس اینڈ دی ارتھ بول کے بتلا رہے ہیں، یعنی اللہ زمینوں اور آسمانوں کو شروع کرنے والے کون ہیں، آپ یہ کون ہیں، کون ہے شروع کرنے والے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ از دا اوریجنیٹر، تو اللہ نے وہاں پر جو نور السماوات والارض کا لفظ استعمال کیا، اس سے مطلب یا مراد صحابہ سمجھایا ہم کو، جو کہ صحابہ جیسے سمجھاتے ہیں ہم کو ایمان لانا ہے، صحابہ سمجھا رہے کہ تمام زمینوں اور آسمانوں کو شروع کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ امید کے جواب آپ کو جو ہے واضح ہو گیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد جسیم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گیا تھا نا، جب جی اللہ تعالیٰ کو پورا وجود کے ساتھ دیکھے گئے۔ اچھا، ایک مشہور سوال یا وہی معاشرے میں ایک مشہور بات جو بہت سارے لوگ اس معراج کے واقعے میں ایسے بہت سارے چیزیں جوڑ کر بتلائے تھے عام جو ہے معصوم جو ہے لوگوں کو، معصوم پبلک کو۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ کے ذمہ میں بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہے، یعنی کہ ایمان کے رکن میں سے بات آ گئی اب اللہ پر ایمان کے ضمن میں، کیا دیکھے تھے نہیں دیکھے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 337 یا صحیح مسلم جلد نمبر 1 حدیث نمبر 341 337 یا 341، سب سے پہلے جو روایت ہے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں
کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا اس معراج کی رات میں، اس معراج کے واقعے میں جو ہم سنے ہیں، کیا آپ نے اس رات میں اللہ سے تو ملاقات کی، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ سے کہ میں نے اللہ کو اس رات میں نہیں دیکھا ہے، میرے اور اللہ کے درمیان نور یعنی کہ روشنی کا پردہ تھا، میں نے تو اللہ کو نہیں دیکھا۔ قرآن کی آیت آپ دیکھیں گے سورہ شورا نمبر 42 آیت میں 51 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے وحی کے ضمن میں کہ اللہ کے لیے زیبا نہیں ہے، اللہ کے لیے زیبا نہیں ہے کہ کسی مخلوق سے بات کریں سوائے 3 ذریعے سے، یعنی کہ اللہ کسی یعنی کہ پیغمبر پر جب وحی کرتے ہیں تو 3 ذریعے، ایک فرشتے کے ذریعے، ایک پردے کے پیچھے سے، تو پردے کے پیچھے سے اللہ نے بات کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے صلاح وغیرہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا۔ بات واضح ہو گئی۔ عائشہ رضی اور ایک جو روایت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 341 وغیرہ پڑھیں گے تو عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک تابعی مسروق، اس حدیث میں نام آ رہا ہے مسروق، تابعی سوال پوچھ رہے کہ اے میری ماں، اے امہات المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا، ہم کو بتلائیے کیا اس معراج کی رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھے ہیں کیا؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کے اس سوال پر میرے آنکھ پر کانٹے آ گئے۔ جس کسی نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے اس رات کو، گویا کہ اس نے جھوٹ کہا ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے پوچھا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور اللہ کے درمیان نور کا پردہ تھا۔ اور پھر قرآن کی آپ نے اس حدیث پڑھیں گے آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 103 تلاوت کریں، لا تدرکہ الابصار، یعنی کہ نو ویژن کین گراسپ، کوئی نظر اللہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ اس قرآن کی آیت کی آپ نے تلاوت کی، اس حدیث میں ہم کو حوالہ ملے گا کہ بات واضح ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اس رات میں نہیں دیکھا ہے۔ اور پھر دوسری حدیثیں ہم کو مل رہی ہیں، صحیح بخاری وغیرہ 7000 کے اوپر حدیثیں پڑھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مطلب صحابہ کے درمیان کہ کیا تم چاند کو دیکھ سکتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں بالکل، 14ویں کا چاند کہا جاتا ہے، فل مون ڈے، واضح طور پر ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جیسے اس چاند کو واضح طور پر دیکھ رہے ہو، اللہ کو تم جو جنت میں جائیں گے، جنت میں اللہ کا دیدار ایسے واضح طور پر کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کا دیدار کرنے والا بنا دے۔ اگر ہم یہ دعا کریں گے تو باخر کے سارے مرحلے ہمارے آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے، کیونکہ اب اعلیٰ درجے کی ہم دعا کرتے ہیں، اللہ کو دیکھنے والے مطلب ہم جنت کو جانے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ امید کے سوال کا جواب مل گیا آپ کو۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر جاندار چیز پہ اللہ ہے، قرآن اور روشنی میں اس کا واضح کریے۔ دیکھیے جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں اللہ کے ذمن میں، تو یہ علم توقیفیہ ہے، جیسا کہ اللہ نے نازل کیا، جیسا کہ صحابہ نے بتایا۔ مثال کے طور پر آپ نے سنا ہے کہ بھئی کوئی کہہ دیتا ہے کہ بھئی اللہ سبحانہ تعالیٰ فلاں مخلوق میں، فلاں انسان میں، فلاں جگہ پہ، فلاں جانور میں، نعوذ باللہ۔ عام طور پر ایک کہ بھئی گاڈ از ایوری ویئر بول کے بولتے تھے لوگ، یا ہر جو ہے کنکر میں جو ہے سمائے ہے، نعوذ باللہ۔ تو جیسا کہ میں نے کہا تھا ابھی اختلاف کی باتیں ہوگی بہت ساری، کوئی بولا کہ یہاں پر ہے، کوئی بولا کہ وہاں پر ہے، کوئی بولا کہ فلاں چیز میں۔ تو اختلاف اگر جو ہے آ جائے کسی بات میں تو اصول میں نے آپ کو بتایا تھا عنوان میں، سورہ نساء نمبر 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم واقع اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو، بلیور اگر ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو فوری پلٹ کر آ کر دیکھو کہ اللہ اس کے رسول نے کیا کہا ہے۔ تو اللہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مخلوق کے درمیان نہیں ہے، بالکل ایسی کوئی بات اللہ نے فرمائی نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ نمبر 20 آیت نمبر 5 میں اللہ نے واضح طور پر کہا الرحمن علی العرش استویٰ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احادیث وغیرہ ہے، معراج کے واقعے کی دلیل وغیرہ میں نے بتلائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر تھا آسمانوں کے اوپر تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان کے اوپر عرش کے اوپر تھے، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے گئے تھے۔ امید کے بعد جو ہے آپ کی باتیں ہو گئی۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک آخری سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا۔ بھائیوں کی جانب سے ایک سوال آیا ہے کہ سنا ہے اللہ کا عرش پہلے پانی پر تھا، اور یہ بھی سنا ہے کہ فی الحال پانی پر تو شیطان کا عرش ہے، تو اس پر آپ کچھ سمجھائیے۔ جی، جیسا کہ میں نے عنوان کے دوران بہت سارے حدیثوں کا حوالہ آپ کو دیا، جیسا کہ ابن خزیمہ وغیرہ کی جو ہے حدیث کا وہ جو حوالہ صفحہ نمبر 105، یا پھر بیہقی کی حدیث کے حوالہ یعنی کہ حدیث جو ہے 401 صفحہ نمبر 401 وغیرہ پڑھیں گے، یا پھر ابو داؤد وغیرہ کی حدیث وغیرہ پڑھیں گے، تو اس میں نے واضح طور پر کہا کہ جو آسمانوں کے اوپر جنت کے درجات ہیں،
جو جنت کے درجات ہیں، یعنی کہ 100 درجات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح البخاری وغیرہ کی حدیث میں کہ اگر دعا اگر پوچھ رہے ہو جنت کا طلب کریں تو سب سے اعلیٰ درجے کی جو جنت ہے جنت الفردوس کے لیے دعا کرو. اور اس کے اوپر پھر کرسی کے اوپر پھر پانی کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش، پانی کے اوپر اور عرش کے درمیان پھر فاصلہ کتنا ہے؟ تقریباً 500 جو ہے سال کا فاصلہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، کچھ روایتیں ہم کو ملتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش پانی پہ تھا، پانی کے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا عرش آسمانوں کے اوپر اللہ نے قائم کیا. تو بات واضح ہوگی، کہیں پر بھی کوئی ٹکراؤ یا کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. اگر آپ حدیثیں پڑھیں گے، قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، آیت الکرسی کی تفسیر وغیرہ پڑھیں گے تو واضح ہے کہ اللہ کی جو سب سے اعلیٰ جو مخلوق ہے عرش ہے، اور عرش وہ تمام چیزوں کے اوپر ہے. واللہ اعلم.